بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں مرید سلیم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول آرچرڈ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ جی تو گائز، آج ہم نے اپنے ناول کی ایپیسوڈ نمبر آئی گیس 5 ریڈ کرنی ہے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ ویڈیو کو لائک، شیئر، کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ چلتے ہیں اپنے ناول کی طرف۔ حارث اپنی شرٹ میں آیت کو دیکھ کر بس اسی کی جانب دیکھتا رہا۔ اس کے پاس تو سب تھا، وہ سراب کے پیچھے دوڑ رہا تھا۔ یہ شکر تھا اس نے دیر نہیں کی لوٹنے پر، اگر وہ کرتے تھا تو شاید وہ ساری زندگی پچھتاتا۔ اس نے اس کے بال سنوارے جبکہ آیت نے الجھن سے اس کی طرف سے کروٹ لے لی۔ ایک دن میں تو حارث سے تنگ آ گئی تھی جبکہ حارث نے شرٹ کے کالر کھینچا اور اس کی گردن پر لمس رکھا۔ آیت نے بیڈ شیٹ کو سختی سے مٹھی میں جکڑ لیا۔ اس لمس کی شدت کو وہ کل رات سے برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ بھاگ چلو میرے ساتھ، وہ اس کے کان کے قریب بولا جبکہ تھوڑی اس کے شانے پر رکھی تھی۔ بڑے بھیا آپ کو درست کر دیں گے۔ آیت نے رخ سیدھا کرنا چاہا، لبوں کی مسکان پتہ دے رہی تھی وہ کتنی پرسکون خوشی محسوس کر رہی ہے۔ ہاں مجھے کیا پتا تھا میں اتنے بھائیوں کی بہن میں پھنس جاؤں گا۔ حارث نے اس کے گال پر پیار کیا۔ حارث، ہم باہر کب گھومنے جائیں گے؟ کون کافر یہاں سے ہلے گا سویٹ ہارٹ، وہ اس کو خود پر کھینچتا ہوا بولا۔ حارث، آیت اس کے حملے پر گھبرا سی گئی۔ مجھے باہر جانا ہے، بس آپ یہ سب بند کریں۔ آیت خود کو اس سے الگ کرتی بولی۔ یار باہر جا کر کیا کرو گی؟ جو کرنا ہے وہ تو کر لیں۔ حارث نے اس کا ہاتھ جکڑا۔ اب آپ زیادہ فری ہو رہے ہیں، میں نے آپ سے کب بات کی؟ صلح کب کی ہے جو آپ پھیل رہے ہیں؟ آیت نے اسے اپنا ہاتھ چھڑایا اور جلدی سے اٹھی۔ حارث نے اس کو سر سے پاؤں تک دیکھا۔ آیت بھی شرماسی کی جبکہ حارث نے اپنا ہاتھ سر کے نیچے تکیے کی صورت بنا لی اور اس کو اور کنفیوز کرنے لگا۔ خود کو آئینے میں دیکھو، کافی گہری جنگ کے آثار نظر آ رہے ہیں، وہ آنکھ مارتا بولا جبکہ آیت نے تکیے اس کے منہ پر دے مارا۔ کس قدر بدتمیز ہے آپ، وہ سرخ چہرہ لیے جلدی سے واش روم میں بھاگ اٹھی جبکہ حارث کا کہہ کمرے میں گونج اٹھا۔ اچانک اس کا سیل فون بجنے لگا۔ سلار کی کال تھی، اس نے کال پک کی، سلام دعا حال چال پوچھا۔ واپسی کب ہے تمہاری؟ اس کے سوال پر حارث نے فون کو گھورا، گویا شادی تو اس کی اب شروع ہوئی تھی اور ان لوگوں کو تکلیف بھی شروع ہو گئی تھی اور اس آدمی کو تو چین تھا ہی نہیں۔ تینوں اندہ بیاہ نہیں ہو تو انہوں کتا چین لین دے میں۔ یار بھیا ابھی 2 دن ہی تو ہوئے ہیں، حارث نے فٹ سے جواب دیا۔ کھوتے تیرے بہت پر نکل آئے، سلار نے جھڑکا۔ میرا تو کوئی لحاظ ہی نہیں ہے آپ کو، حارث نے برا مناتے ہوئے منہ بنایا۔ ہاں تو تیرے جیسے انسان کا کیا بھروسہ جو وہ رک گیا۔ حارث تو اس کا مطلب سمجھ گیا تھا۔ ویسے بھیا بندہ تھوڑی حیا کھا لیتا ہے، حارث نے ذرا خفیف ہو کر کہا، وہ اس کے بچے کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ ایکچولی ایسی بات نہیں ہے، میرے پاس شرم کا سٹاک نہیں ہے، بٹ جب مجھے ملی تو تم نے اور کبیر نے چھین لی، باقی آدھی میرا شاپر پھٹ گیا تو نیچے گر گئی۔ اوئے ہوئے، اب تم بتاؤ میرا کیا قصور ہے؟ سلار مدد سے بولا جبکہ حارث نے سر تھام لیا۔ سلار بھائی واقعی بڑا دکھی ہے، آپ سے کوئی مقابلہ نہیں ہے میرا، حارث نے ہار مانی۔ یہ بھی بات ہے، خیر تم نے فون اٹھایا ہی کیوں؟ تمہارے منہ نہیں لگنا تھا۔ آیت کو بلاؤ، کہاں ہے وہ؟ سلار نے پوچھا۔ حارث نے واش روم کی طرف دیکھا، وہ شاور لے رہی تھی اور الفاظ حارث پر بھاری تھے، بتانا وہ اس کی ٹانگیں کھینچ لیتا اور شاید اس کی آخری سانس تک اسے دم نہ لینے دیتا، جیسے بچے کی بات پر اس نے اس کا خون پی لیا تھا۔ وہ حارث نے بہانہ تلاشا۔ اوئے ہوئے، کہاں ہے یہی پوچھ رہا ہوں، سلار نے پھر سے پوچھا۔ حارث تے ہر گئی۔ بھیا وہ ناشتہ کر رہی ہے، حارث نے کہا، جانتا تھا وہ ٹلے گا نہیں تو؟ سلار نے ناگواری سے کہا، میرا مطلب وہ روم میں نہیں ہے۔ خبیث انسان، بیوی روم میں نہیں، تم یہاں پڑے مستا رہے ہو؟ یا اللہ، آپ کی شادی کوئی کیوں نہیں کراتا؟ قسم سے آپ تو میری ساس بن گئے ہیں۔ بیٹے شکر کرو مجھ میں زنانہ کوالٹیز نہیں ہے، ورنہ تمہاری تو بوٹیاں میں نے کرنی تھی۔ آیت کو فون دو، بکواس بند کر کے، وہ سنجیدہ تھا۔ اوئے ہوئے، حارث نے گہرا سانس بھرا، جب وہ نہیں ٹل رہا تھا تو اب اسے سچ بتانا ہی تھا۔ سلار منتظر تھا، وہ واش روم میں شاور لے رہی ہے، اس نے جلدی سے کہہ دیا۔ دوسری طرف سناٹا چھا گیا۔ اس سے پہلے سلار اس پر بمباری کرتا، حارث نے جلدی سے فون کاٹ دیا۔ اس کی تو سانس ہی پھول گئی تھی جبکہ شرمندگی لگ گئی۔ تبھی آیت بھی باہر آ گئی، وہ لباس تبدیل کر کے نکھری نکھری بے حد حسین لگ رہی تھی، گیلے بال بھی اس کے حسن میں اضافہ کر کے تھے۔ حارث اس کی جانب حیرت سے دیکھا۔ اوئے ہوئے، سلار نے تو واقعی عارض دا خون چوسا درتے آ گیا سی۔ کیا ہوا؟ آیت کو پریشانی بھی، کہیں جانی نے پھر تو نہیں کچھ کر دیا؟ وہ یہ سوچتی اس کے نزدیک آ گئی، یہی اس کی خطا ہوگی۔ آیت کے نزدیک آتے حارث نے ایک بار پھر اس کو اپنی جانب کھینچ لیا۔ آیت چیخی چلائی مگر حارث کی صحت پر فرق نہیں پڑا۔ تمہارے بھیا نے میرا خون پی کر کم کر دیا، اب تم میرا خون بڑھاؤ گی تو چپ رہو، اس کے کان کے نزدیک بولا، مگر آیت نے احتجاج کیا کہ اسے بھوک لگی تھی۔ اوئے ہوئے، بھیا نے تو واقعی خون نے جوڑ لیا بیچارے کا، اسے ایڈا بیچارہ نہیں ہے، ہی ڈیزروس۔ نو اگر مگر، حارث نے اپنی انگلی اس کے لبوں پر رکھ کر تمام احتجاج مفقود کر دیا۔ مجھے بھوک لگی ہے، آیت نے منہ پر بولا جبکہ حارث اس میں مگن ہونے لگا، خمار اس کے دماغ پر پھر سے چڑھنے لگا۔ اس نے آیت کے دونوں ہاتھ اپنی گرفت میں کیے اور اس کے گیلے بالوں کو مٹھی میں جکڑ کر وہ اس کے چہرے پر جھک گیا۔ شدت بھرا لمس پہ کھیرتا وہ اس کے بھی احسان خطا کر گیا، یہاں تک کہ آیت کی سانس بھی ناہموار سی ہو گئی۔ آیت کی گھٹی گھٹی آواز پر بھی اس پر اثر نہیں کر سکی جبکہ جلدی وہ اس کو بھی اپنے ساتھ ساتھ پاگل کرنے لگا تھا۔
محمد نے اس پر گھیرا ایسا تنگ کیا کہ اس کے بنا پل بھر بھی آرز کو برداشت نہیں تھا۔ اچھا جی، پہلے کہندے سے تڑفتا سی، پہلے وہ ساتھ نہیں برداشت سی، ہن اس تو دوری نہیں برداشت۔ وہ ناراض تھی، منہ بس ہورے ہوئی تھی۔ آرز بار بار اس کی جانب دیکھتا اور ہنس دیتا، پھر اپنی ہنسی روک کر اس کے سرخ چہرے کو دیکھتا، پھر سر جھکا لیتا۔ جبکہ اس نے اپنے ہاتھ میں بلیک راڈو ڈالی اور پرفیوم اسپرے کرنے لگا تو اپنا پرفیوم آیت پر بھی چھڑک دیا۔ وہ چاہتا تھا اس میں سے بس اسی کی خوشبو ہے۔ مجھے مت لگائیں، آیت تو پھاڑ کھانے کو دوڑی۔ اوئے ہوئے، ظلم بھی تو اتنا ہوئے نا۔ آرز نے اسپرے پیچھے کر دیا۔ اس معصوم کا کیا قصور ہے؟ وہ انجان بنا جیسے کچھ ہوا ہی نہ، اور رات ڈھلائی تھی اور صبح سے بھوکی تھی۔ اس کی خواہشات کو پورا کر رہی تھی، اس کی شدتوں کو سہ رہی تھی، ہلکان ہو رہی تھی۔ آپ نے ایک لفظ بھی کچھ کہا آرز؟ تو وہ غصے سے رک گئی۔ تو آرز نے معصومیت سے پوچھا، میں اپنے بھائیوں کو فون کر کے بتاؤں گی کہ آپ مجھے کچھ نہیں کھلاتے؟ اس نے بڑی تگڑی دھمکی دی۔ ہاں ڈرتا ہوں نا میں جیسے تمہارے نمونے بھائیوں سے، میں تو۔ آرز نے سر جھٹکا، ایک باری فون میں آوے پھر۔ اچھا واقعی؟ آیت نے اس کے کانفیڈنس پر داد دی۔ آرز نے بھی داد وصول کی، جبکہ آیت نے فون اٹھاتے نمبر ڈائل کیا اور آرز تو اچھل پڑا، ایک جست میں اس کے نزدیک آیا اور اس سے سیل فون چھین لیا۔ خدا کو مانو بیوی، مراؤ کی کیا؟ ہنی مون میرا ہنی مون نہیں رہے گا، ہنی مون ہنی بن جائے گا۔ وہ جلدی سے بولا، آیت کو ہنسی آئی اور آنکھوں کو دلکش چنبش دیکھ کر وہ پیچھے ہوئی۔ بہت تیز ہو تم ویسے۔ آرز نے سیل فون پاکٹ میں ڈالا۔ آپ سے کم ہی، آیت نے فٹ سے جواب دیا۔ موٹی۔ آرز نے بھی گھور کر اس کو دیکھا۔ اوئے ہوئے، سیدھا موٹی کیا ہے بڈھی نے۔ میں موٹی بالکل نہیں ہوں۔ آیت تو آ رہی ہے پار کے ایڑیوں کے بل مڑی۔ ہاں ایسا ہی ہے، وہ سر ہلانے لگا۔ سچ بتائیں؟ آیت کو فکر ہوئی۔ میں موٹا، اب ٹھیک ہے؟ وہ ہار مانتا بولا۔ آیت مسکرا دی۔ کچھ وہ ہنسی تو۔ آرز نے اس کی پیشانی پر پیار کیا۔ آیت نے آنکھیں بند کر لی۔ تمہارے ہونٹوں کی یہ ہنسی میں اپنی آخری سانس تک یوں ہی دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھا، میں وہ بولا۔ حالے میرا منہ نہ ہی کھلوا ہوئے، اپنے گریبان چ جھانک ذرا۔ پہلے رواندا سی تے ہن آخری سانس تک دیکھنا چاہتا۔ میں چاہتا ہوں یہ لب یوں ہی مسکراتے رہیں، ہنستے رہیں، خوش رہیں۔ اس نے ہلکی سی جسارت کی۔ آیت شرما سے کی۔ آرز نے پھر سے مسکرا کر اس کو پیار کیا اور اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر وہ دونوں روم سے باہر آ گئے۔ یار تم واقعی موٹی ہو گئی ہو، آرز نے پھر سے چھیڑا، جبکہ آیت نے اس کو پورا تو زبان دانتوں تلے دبا کے، جبکہ ہنسی دونوں کے لبوں پر تھی۔ افشین ایدھی فاؤنڈیشن پہنچی اور وہاں سیمل نامی لڑکی کے بارے میں پوچھنے لگی۔ جہاں سے اسے پتہ چلا کہ ایسی کوئی بھی لڑکی یہاں پر نہیں تو وہ غصے سے بھڑکی۔ پاگل ہو گئے تم، دوبارہ چیک کرو، وہ اس لڑکے پر چیخی۔ میڈم جب میں کہہ رہا ہوں کہ یہاں ایسی کوئی بھی لڑکی موجود نہیں تو آپ کیوں ضد کر رہی ہیں؟ لڑکے نے غصے سے کہا۔ اور جب میں بھی کہہ رہی ہوں کہ اس لڑکی کو ڈھونڈو، اس کا ملنا ضروری ہے، وہ یہیں آئی تھی، افشین بولی۔ تو لڑکے نے اس کی ضد پہ ایک بار پھر سے تلاش شروع کی، جس کا رزلٹ پہلے جیسا ہی تھا، مگر وہ ایک جگہ رک گیا۔ میڈم زیمل نامی لڑکی آج سے 4 ماہ پہلے یہاں موجود تھی اور 3 دن بعد ہی وہ یہاں سے غائب ہوگی، لڑکے نے بتایا۔ کہاں گئی؟ افشین یکدم اس کو گھورنے لگی۔ مجھے نہیں پتا، یہاں میں جاسوسی نہیں کرتا، لڑکا تنک کر بولا۔ افشین نے غصے سے اس کو دیکھا۔ کچھ بتا کر نہیں گئی؟ وہ اب کے ذرا نرمی سے بولی۔ میڈم میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ یہاں اب نہیں ہے، لڑکا اب ضبط سے بولا تو افشین وہاں سے ہٹ گئی۔ افشین بھی ذہنی مریض ہے، دل ماں تک گیا سی تے ماں اور مر گئے تے افشین بی حالے تک پھردی پئی ہے۔ دراصل عدیل کے کمرے کی صفائی کراتے ہوئے آج سے تجوری یاد آئی جہاں زیمل کے زیورات تھے۔ وہ سب اتنے مہنگے تھے کہ اگر زیمل کو ایک بھی انگوٹھی مل جاتی تو زندگی سنور جاتی، جبکہ اس تجوری کا تالا اس طرح آٹومیٹک تھا کہ کوئی میکینک نہیں کھول پایا جب تک اس کا کوڈ نہ ملے۔ تبھی وہ زیمل کو تلاش میں تھی اور یہاں آ کر تو اسے یہ پتہ چلا کہ زیمل یہاں نہیں ہے۔ غصے سے دماغ ہی گھوم گیا۔ اس نے فون اٹھایا۔ ہاں پتہ کرو وہ کہاں ہے، ڈھونڈو اسے، شاید اپنے ماں باپ کے یہاں گئی ہے۔ وہ بولنے لگی۔ کہیں انہوں نے تو نہیں بیچ دیا؟ افشین نے پوچھا۔ تو پھر ڈھونڈو اسے، وہ چیخی اور فون بند کر دیا۔ وہ زیورات قیمتی تھے، وہ اگنور نہیں کر سکتی تھی، تبھی اسے پکڑ دھکڑ لگ گئی تھی۔ سر آپ کو ایک انفارمیشن دینی ہے، پی اے کے فون پر اس نے سامنے چلتی ایل ای ڈی کی آواز کم کی۔ کیا؟ وہ بیزاری سے بولا۔ ٹھیک ہے کل سے وہ کام پر جائے گا تو سارے معاملات دیکھ لے گا، آج کا دن تو سکون سے بنانے دیتا وہ اسے۔ بولو بھی، سالار نے کہا تو پی اے اس کو بتانے لگا۔ سر افشین میڈم زیمل میڈم کا پتہ نکلوا رہی ہیں، پی اے بولا۔ تو اسے ایک پل لگا تھا سوچنے میں کہ زیمل کون ہے، اور اچانک جیسے چھپاکا ہوا تو اپنی عقل پر دنگ رہ گیا۔ لعنت ویسے انہوں نے آ کے رکھیا ہے، یاد ہی نہیں ہے بھائی نو۔ سالار صاحب کی ہو گیا؟ ایڈی ذہانت کتنے گئی چرن واسطے دس۔ ایک لڑکی 4 ماہ سے اس کے فلیٹ میں تھی اور اسے یاد تک نہیں تھا یہ بات۔ اس کی خاموشی پر پی اے نے اس کو دوبارہ پکارا۔ اس سے کیا تکلیف ہوگی؟ سالار کو ناگوار گزرا۔ وہ زیمل کی تلاش میں ہے سر، پی اے نے بھی اسے بتایا۔ وہ عورت اس تک نہ پہنچے، سالار سنجیدگی سے بولا۔ اس کے لہجے میں اچانک گویا سنگینی سی اتری تھی۔ میں نہیں جانتا وہ اس تک کیوں پہنچنا چاہتی ہے، مگر میں نہیں چاہتا وہ عورت اس کو کوئی تکلیف دے۔ اس کے منہ سے نکلنے والے الفاظ پر دوسری طرف جیسے خاموشی ہو گئی۔ سر عدت ختم ہو گئی ہے میڈم کی، وہ بولا۔ سالار نے گہرا سانس بھرا اور فون بند کر دیا۔ اچانک اس کی آنکھوں میں وہ عکس اتر آیا، لمبے بال، معصوم چہرہ، ڈرا سہما انداز۔ اس نے گہرا سانس بھرا اور آنکھیں کھولی۔ اس کا ذہن جیسے خاموش سا تھا۔ چلو عدت ختم ہو گئی، چلو ہن جاؤ پھر، ظاہر طریقے نے عزت روٹن۔ روز ایک ہی بات کرتے تم تھکتے نہیں ہو؟ سمیر کو دیکھتے ہوئے بولے، جبکہ اس دن کے بعد اب ان میں سے کسی نے بھی ان کو نہیں بلایا تھا، اور یہ بات سمیر کو لگ ہی نہیں رہی تھی، بیزتی تھی۔
مجھے توڑنا ہے اس گھر کو، بکھیر کے رکھنا ہے اس گھر کو، میری عزت دو کوڑی کے کر کے وہ لوگ خوشیاں نہیں بنا سکتے۔ یہ بات سن لیں آپ سمیر بپھرا۔ جبکہ اس کے باپ نے اس کی طرف دیکھا جو جیسے چین ہی نہیں لے رہا تھا، جبکہ اتنے عرصے پہ وہ ہزارہ بار اسے سمجھا چکے تھے، مگر دوسری طرف فرق نہیں پڑ رہا تھا، وہ وہیں کا وہیں کھڑا تھا۔ تم اس بات کو بھول جاؤ اور اپنی زندگی شروع کرو، میں جانتا ہوں تمہیں اس لڑکی میں دلچسپی نہیں، وہ پریشا کے متعلق بولا، جبکہ سمیر مسکرا دیا، سگریٹ کا گہرا کش لیا۔ لڑکیوں میں کس کو دلچسپی نہیں ہوتی یار، آپ کو تو حد سے زیادہ ہے۔ وہ ہنسا تو اس کا باپ بھی اس کے ساتھ ہنسنے لگا۔ بغیرت پہ ادھی اولاد بغیرت ہی ہونی، مگر وہ آخری لڑکی نہیں ہے دنیا کی، اور میں نہیں چاہتا کہ وہ گھر تو بکھرے نہیں، البتہ وہ لوگ مل کر تمہیں کہیں کا نہیں چھوڑیں گے۔ وہ پریشان ہوئے۔ ان لوگوں کو لگتا ہے کہ میں کچی گولیاں کھیل رہا ہوں، میرے پاس ایسی بات ہے جو آگ ہے، آگ بم سمجھو، جس دن یہ بات سالار تک پہنچ گئی، اس دن مرتضیٰ اینڈ سنس شو ریت کی مانت یہ مضبوط عمارت ٹوٹے گی، اور اس دن دنیا انہیں ٹوٹتا دیکھے گی، اور میں دیکھوں گا۔ سمیر کی بات پہ سامنے والے کی آنکھوں میں دلچسپی ناچ گئی۔ کیڑی گل ہے، کیا پتہ تمہیں ایسا؟ وہ جلدی سے شراب کا گہرا گھونٹ بھرتے ہوئے بولے، جبکہ سمیر کا کہہ کر نکلا اور اس نے سانس اندر کھینچا۔ یہ تو کہانی مزیدار ہوگی، آپ کو انتظار کی ضرورت ہے، سب سے پہلے تو آپ ایک بار پھر جائیں وہاں رشتہ لے کر۔ سمیر نے کہا اور خود بھی بوتل سے وہ حرامشہ گلاس میں ڈالنے لگا، جبکہ اس کا باپ خاموش ہو گیا تھا۔ وہ جانتا تھا وہ اپنی بےعزتی کو کبھی نہیں بھولا نہیں، اور نہ ہی وہ کبیر کو اس کو نکالنا بھولے گا۔ سمیر نے گلاس اٹھا کر باپ کی طرف بڑھایا، مدد سے چیئرز کر کے مسکراتا ہوا دور ہو گیا، اور آہستہ آہستہ پرسوچ نظروں سے آنے والے وقت کو سوچنے لگا جس نے اس کا دل گدگدا سا دیا تھا۔ لعنتی لوگ۔ وہ آفس سے گھر کسی کام سے عجلت میں تھا۔ عارض چونکہ یہاں نہیں تھا، اس لیے وہ خود گھر آیا تھا اور جلدی سے روم میں آیا تو اچانک ٹھٹک کر رہ گیا۔ سامنے کا منظر ہی ایسا تھا کہ اسے ہر صورت تھمنا پڑا۔ دروازے میں وہ یوں ہی پھنسا کھڑا تھا، جبکہ مدیحہ نے نین کی ساڑی کا پلو اس کے بازو پر ڈالا اور کٹنگ سے تراشیدہ بالوں کو سمیٹ کر ایک شانے پر کر دیا، اور مسکرا کر اس کو آئینے میں دیکھنے لگی۔ ماشاء اللہ، مدیحہ نے کہا تو نین کنفیوز سی سر جھکا کے دونوں نے پیچھے بت بنے کھڑے کبیر کو نہیں دیکھا تھا۔ ویسے تمہاری ہائٹ ساڑی کے لیے پرفیکٹ ہے۔ مدیحہ نے اس کے گالوں پر مزید لالی بکھیر دی، جبکہ بلش نے گالوں کو سرخ کر دیا۔ حقیقتاً وہ خود بھی شرماہٹ سے سرخ سی رہ گئی تھی۔ نین کچھ نہیں بولی، البتہ دل میں شور سا اٹھا گیا تھا۔ اس نے اس عجیب سے شور کو دبا دیا، کیونکہ اکثر احمد اسے کہتا تھا کہ اس کی ہائٹ اور احمد کی ہائٹ پرفیکٹ ہے، وہ دونوں ساتھ کھڑے ایک دوسرے کے لیے بنے ہوئے لگتے تھے۔ لاکھ لعنت، جہاں لبی انہوں سوچ دی پئی تھی، اور آج مدیحہ کی بات پر ایک دم پیچھے چلے گی، اور کافی دقت سے اس نے اپنے آپ کو گھسیٹ کر دوبارہ آگے بلایا تھا۔ وہ پھیکا چانسی، میں بھی ریڈی ہو جاتی ہوں، عمل اور پریشا تو دیکھو، لگتا تیار ہوئی ہو گئی ہیں۔ مدیحہ نے مسکرا کر کہا۔ آج وہ لوگ مدیحہ کی فرینڈ کے ہاں جا رہے تھے زین کے ساتھ۔ زین اپنے روم میں تھا، جبکہ باقی سب تیار ہو رہے تھے، جن میں ایمن بھی شامل تھے۔ نانی کی طبیعت البتہ بالکل اچھی نہیں تھی، تبھی وہ نہیں جا رہی تھی۔ نین نے سر ہلا دیا۔ مدیحہ پلٹی تو بیٹے کو بت بنا دیکھ کر اس کی ہنسی نکل گئی۔ آپ یہاں کب سے کھڑے ہیں اور ہمیں احساس بھی نہیں رہا؟ وہ کبیر کے پاس آئی۔ کبیر جیسے ہوش میں آیا۔ جی وہ میں کچھ فائلز لینے آیا تھا، وہ ساری رات ہی ان فائل سے سر کھپاتا رہا تھا، اور آج صبح یہ منظر دیکھ کر تو گھوم ہی گیا تھا دماغ۔ وہ خود کو کمپوز کرتا اندر آیا اور مطلوبہ جگہ پر فائل کو تلاشنے لگا، جبکہ فائل تو اوپر ہی پڑی تھی۔ نین ایک دم آگے بڑھی، کبیر کی ناک کے نتنوں سے خوشبو ٹکرائی۔ اس نے اپنی مٹھیاں بھینچ لی، جس بات کی توڑ پھوڑ الگ ہو رہی تھی۔ یہ رہی آپ کی فائل، آپ ایسی چیزیں الٹا رہے ہیں؟ نین نے کچھ بھی نہ سمجھتے ہوئے کہا، اور سنجیدگی سے فائل جس کو تھما کر اس کی ٹیبل درست کرنے لگی، جبکہ کبیر کے حلق میں تو نین اڑ چکی تھی۔ اوئے ہوئے، ماں پیچھے کھڑی ہنس رہی تھی۔ ماں دیکھ کیسا تماشا دیکھ رہی کھلو گئے۔ کبیر نے او ہاں کہہ کر فائل کو ہاتھ میں تھاما اور جیسے اپنے پاؤں کو گھسیٹنے لگا۔ مدیحہ اب بھی وہیں کھڑی تھی، شاید بیٹے کی حالت سمجھتے جان بوجھ کر اسے تنگ کری تھی، جبکہ اس کی بیوی تک تو اس کے اندر کے سگنلز پہنچ ہی نہیں پا رہے تھے۔ کیا ہوا کبیر بیٹے، جانا نہیں؟ مدیحہ نے پھر سے پوچھا۔ جی ماما، میں جا رہا ہوں، بس فائلز تو مل ہی گئی۔ دان کچکچا کر ایک نظر نین پر ڈالتا بولا۔ او ہاں، نین کو ایک دم جیسے کچھ یاد آیا۔ کبیر کے جاتے ہوئے قدم رک گئے، جیسے وہ یہی جاتا ہو۔ یہ بھی بھول گئے تھے آپ صبح جلد بازی میں نے سنبھال کر رکھ لی تھی۔ نین نے فلیش اٹھا کر اس کو دی۔ اسے یاد تھا یہ اس نے اپنے لیپ ٹاپ کے بیگ میں نہیں ڈالی تھی، مگر وہ کچھ دیر اس کی بات کو پیٹ میں بھی دبا سکتی تھی، تاکہ ماما کے سامنے کوئی بہانہ تو ہوتا وہاں کھڑے ہونے کا، تھوڑی دیر ڈھونڈ تو سکتی تھی، مگر نہیں، عجیب نالائق لڑکی تھی۔ کبیر سوچنے لگا۔ اوکے، ہاتھ سے فلیش جھپٹنے والے انداز میں چھینی۔ نین نے اس کی جانب دیکھا، مگر بولی کچھ نہیں، جبکہ مدیحہ باہر نکل گئی۔ آ جائیں کبیر، آپ کے بابا غصہ کریں گے۔ جاتے جاتے بھی وہ کہہ کر گئی تھی، ماں نے ناری لے جانا بتن۔ جی جا رہا ہوں، کبیر نے کہا، اور ان کے پیچھے پیچھے نکلا، اور جیسے مدیحہ اپنے کمرے میں بند ہوئی، ویسے کبیر نے اپنے کمرے کا دروازہ بند کر فائلز دور اچھال کر وہ ایک جست میں نین تک پہنچا، جس کی ایک دم چیخ نکلی، اور وہ اس سے دور ہوتی کہ کبیر نے اس کو پکڑ کر بستر پر پھینکا۔ نین کے لیے سب غیر متوقع تھا۔ وہ بستر پر ایک دم گرنے سے بکھر سی گئی، حلیہ خراب ہو گیا، اس کا پلو نیچے کو سرک گیا، جبکہ بال بستر پر پھیل گئے۔ کبیر نے ایک ہاتھ اس کی ایک طرف رکھا اور اس پر جھکا۔ نین کو لگا دھڑکنوں کا شور چاروں جانب گونجنے لگا، اور سانسوں کے آنے جانے میں دقت سی آ گئی۔ اس کا ہینڈسم چہرہ اس کے گھبرائے ہوئے چہرے کے نزدیک تھا۔ تمہیں مجھ سے پیار تو بالکل نہیں ہے، مجھے ایک بات تو پتہ چل گئی ہے۔
کبیر نے اس کے چہرے سے گردن تک سفر انگلی کے ذریعے طے کیا۔ لہجہ گمبھیر تھا، انداز مخمور تھا، دل کی دھک دھک تھی جبکہ تنہائی پر لطف تھی۔ نین البتہ اس کے لفظوں سے اس کی جانب دیکھنے لگی۔ کبیر نے اس کی پلکوں کو اپنا لمس دیا۔ نین نے پھر سے اس کی شرٹ کو مٹھی میں جکڑ لیا جبکہ کبیر اس سچویشن میں تھا، مگر اس سے اس طرح شرٹ پکڑنے پر اچانک وہ غصے میں آ گئے۔ اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر اوپر بستر کو لگا دیا۔ I'm sorry۔ نین نے شرمندگی سے شکن زدہ شرٹ کو دیکھا۔ یہ ضروری ہے تمہارا کرنا؟ وہ سختی سے پوچھ رہا تھا۔ نین نے ایک بات محسوس کی، اس کے لباس میں شکن آ جاتی تو وہ عجیب جذباتی ہو جاتا تھا۔ نین نے پلکیں گرا لی۔ میری طرف دیکھو، جرم کر کے نگاہیں جھکا لیتی ہو، کبیر نے کہا۔ نین لب کاٹنے لگی مگر اس نے آگے مزاحمت نہیں کی، خود کو اس سے چھڑانے کی کوشش نہیں کی، خود کو جیسے اس کے حوالے کر دیا۔ یہ جرم تو نہیں، آپ تو شرٹ پکڑنے پر غصہ ایسے کرتے ہیں جیسے میں نے نہ جانے کیا کر دیا۔ نین کو بھی غصہ آیا، اس بندے کی کسی اچھی بات پر غصہ کر لے۔ خود ایسی حرکتیں کرتا تھا اور جب وہ گھبرا کر اسی کا سہارا لینا چاہتی تو غصہ کرتا تھا۔ میں نے تمہیں بتایا کہ مجھے شکن نہیں پسند، تو اپنے جذبات کو قابو میں رکھا کریں۔ نین نے اب کی مزاحمت کی اپنے ہاتھ سے چھڑا لی اور خود بھی اسے خود پر سے دور کرنے لگی۔ انداز میں خفگی سما گئی۔ کبیر نے گہرا سانس لیا، وہ اس معاملے میں مجبور تھا۔ وہ نین کی کوشش کے باوجود بھی اس پر سے نہیں ہٹا اور اپنا ہاتھ اس نے اس کی گردن میں حائل کیا اور اس کے چہرے پر جھک گیا۔ اس کے غصے کو سانسوں کے ذریعے خود میں اتارنے لگا۔ نین نے پھر سے اس کی شرٹ مٹھی میں گھبرا کر جکڑ لی جبکہ کبیر نوٹس تو کر چکا تھا مگر فی الحال جذبات اتنے بے قابو تھے کہ وہ پیچھے نہیں ہٹا۔ مگر سزا اسے دے ڈالی۔ ہمیشہ نرمی برتنے والا انسان آج اس کو اسی شدت سے لمس کی حرارت دے رہا تھا۔ نین مچل سی گئی، پھڑپڑا کر خود کو اس کی گرفت سے نکالنے کی کوشش کرنے لگی مگر کبیر نے اس کی سانسوں کو جان بخشی کرتے ساتھ پلو کو مٹھی میں جکڑ کر دور کر دیا اور جا بچا لمس کی شدت چھوڑتا گیا، جس نے واضح دلیل دے دی کہ اب نین اس ساڑی کو پہننے کی سچویشن میں نہیں رہی تھی۔ اس کی سانسیں پھوٹ گئی تھیں، لبوں کو دانتوں میں سختی سے دبائے اس نے یہ سب برداشت کیا اور جب تک اس کا دل کیا وہ برداشت کرتی رہی اور پل سرکتے چلے گئے۔ وہ اس میں مدہوش ہو گیا تھا۔ نین نے اسے ہٹانے کی ایک بار کوشش کی مگر اسے اندازہ ہوا کہ اس وقت وہ بے حد سنجیدہ، تبھی اس کے ہاتھوں نے دم توڑ دیا اور وہ آنکھیں بند کر گئی۔ حیا اس کے جسم میں سرسرا سی گئی۔ اس نے اس کی شرٹ کو مٹھیوں سے چھوڑا اور بیڈ شیٹ کو جکڑا۔ کبیر اپنی مرضی سے دور ہوا، نین کی بکھری ہوئی حالت دیکھنے لگا۔ نین اس کے اٹھتے ہی آنکھیں کھول گئی۔ جس نے اپنے اوپری 2 بٹن اس دوران کھول لیے تھے وہ سنجیدہ نظروں سے مطمئن سا اسے دیکھ رہا تھا۔ باقی کا حساب رات کو ہوگا تاکہ تمہیں عقل آئے کہ میں کس وقت کیا محسوس کرتا ہوں، اور ایک اور بات، میری شرٹ میں دوبارہ شکن نہ ڈالنا ورنہ سزا اس سے بھی زیادہ سخت ہوگی۔ وہ سنجیدگی سے بولا، کوٹ اتار کر شرٹ اتارنے لگا۔ وہ ٹی شرٹ پہننے کا ارادہ رکھتا تھا کیونکہ نین کے جو تیور تھے وہ یہ تو بالکل نہیں بتا رہے تھے کہ نین اٹھ کر اس کی شرٹ استری کرے گی۔ نین نے اپنی ساڑی کا پلو خود پر کھینچا اور اٹھی، جیسے ہی وہ آئینے کے سامنے اپنا حلیہ دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ اس کے لبوں پر لپسٹک کا نام و نشان نہیں تھا جبکہ اس کا مسکارا بھی پھیل گیا تھا اور جا بجا اس کی شدتوں کے نشان۔ نین تو تب بھی گئی، میں آپ کی ساری شرٹس میں آگ لگا دوں گی کبیر۔ وہ پہلی بار اس طرح غصے سے بھڑکی تھی۔ کبیر ٹی شرٹ پہن کر باہر آیا، لبوں کی تراش میں مسکراہٹ چھپاتا ہوا اس تک آنے لگا کہ نین دور ہوئی۔ چلو آگ لگا لینا، غصہ تو کم کرو، آپ جائیں یہاں سے اور آپ لے کر دکھائیں مجھ سے حساب اس کا حساب تو میں آپ سے لوں گی، اس نے بھڑک کر کہا جبکہ بالوں کو جوڑے میں قید کیا۔ کبیر کو اپنے پاس بھی نہیں آنے دے رہی تھی، جہاں وہ چاہتا وہاں سے پلٹ جاتی۔ تو سمجھا کرو نا میری آنکھوں کے تیور۔ جی آج تو اچھے سے سمجھ گئی ہوں میں، نین نے چیزیں سے پھینکی۔ ویسے ساڑی میں تم، وہ ڈریسنگ ٹیبل کی طرف جاتی پلٹی، خون خوار شیرنی کی طرح آنکھیں نکال کر اس کو دیکھنے لگی۔ کبیر نے زبان دانتوں تلے دبا لی۔ میں تو بس یہ کہہ رہا تھا رات میں بھی پہنا کرو، وہ بہت اچھا اور آسان لباس ہے، وہ آنکھ دبا کر بولا۔ نین کی حالت ایسی تھی کہ ابھی پھٹ جائے گی جبکہ کبیر کو اپنی ماں کی آواز آئی تو وہ جلدی سے وہاں سے نکل گیا۔ جبکہ نین خود گھبرا کر ڈریسنگ روم میں آ کر بند ہوگی، وہ اس کی طرف دیکھ کر اس کے بارے میں کیا سوچتی، تبھی وہ ڈریسنگ روم میں بند ہوگی۔ پتہ بڑی گندی اولاد دا، پہلے ویکھ کے ایسی والا تو نکل گئی سی۔ سالار اس وقت اپنے فلیٹ کے سامنے کھڑا تھا، لبوں میں سگریٹ دبی تھی جو کہ وہ گھر کے باہر ہی پینے کا شوق پورا کرتا تھا مگر اس کا پورشن اتنا سیپریٹ تھا کہ وہ پی سکتا تھا آرام سے۔ پیے بھی خاموش کھڑا تھا۔ سالار نے سگریٹ کو لبوں سے نکالا اور دھواں باہر نکال کر وہ بھی دروازہ کھولتا ہے کہ اس کی آواز پر رکا، مڑ کر دیکھا۔ سر سگریٹ یہیں پھینک جائیں، پیے کی بات پر اس نے ایک ابرو اچکائی۔ کیوں؟ وہ دروازہ چھوڑا، اب اس کی جانب مڑ گیا تھا۔ میرا مطلب میم پہلے غلط سمجھ گئی تھی، وہ سنجیدگی سے بولا۔ تیری، سالار نے اس کے پیٹ میں مکہ مارنے کی ایک دم کوشش کی مگر مجال ہے دوسرے پر فرق بھی پڑا، وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلا، ساکت مولیے کھڑا رہا۔ یہ تو تم مجھ سے ڈرتے نہیں ہو نا، مجھے بہت برا لگتا ہے، وہ بولا اور پیٹ موڑ کر اس نے دوسری سگریٹ لبوں میں دبا لی، گویا بھرپور چڑھایا تھا مگر پھر بھی جب اس پر اثر نہیں پڑا تو وہ اسے بھاڑ میں پھینکتا دروازہ کھول کر اندر آ گیا۔ فلیٹ تو ایسے چمک رہا تھا جیسے ہر چیز نہیں ہو مگر وہاں تو کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ بنا آواز کے کچن کی طرف آیا، وہاں پر بھی کوئی نہیں تھا مگر کھانا پلیٹ میں سجا ہوا تھا جس کو دیکھ کر وہ اس کی طرف آیا اور مرر وال سے کمرے میں جھانکا۔ وہ پلیٹ سے چکن اٹھا کر کھانے لگا۔ یہ تو مزیدار ہے، اس نے سوچا اور وہ پلیٹ ہاتھ میں اٹھا لی۔ آخری ملاقات کافی خطرناک تھی جبکہ سے ہی تو یہ یاد بھی نہیں تھا کہ اس ملاقات کے بارے میں وہ روم میں آیا
تو بیڈ پر اس کا لیڈیز سامان دیکھ کر اس کی آنکھیں گھومی، اوئے ہوئے، جبکہ اب اسے اندازہ ہو گیا تھا واش روم میں، مگر یہ سامان کہاں سے آیا؟ وہ اٹھا کر دور پھینکتا بستر پر لیٹ گیا۔ یہ جانے بنا کسی تو شرم چھو کر نہیں گزرتی، باہر نکلنے والی کا کیا حال ہوگا؟ یہ چلاک میرا پیے تو نہیں کر رہا؟ بہت خبیث آدمی وہ بھڑکا اور کانٹے سے ایک اور چکن منہ میں رکھ کر وہ زمل کے باہر آنے کا انتظار کرنے لگا۔ اچانک شاور بند ہوا اور پاؤں اوپر کر کے اس نے پاؤں ہلانے شروع کر دیے۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلا، سالار کے اندر گویا شرارت ناچ رہی تھی اور اس کا ری ایکشن دیکھنا چاہتا تھا کہ کیا ہوگا۔ اس نے سگریٹ جو باہر پھینک دی تھی کانٹا وہیں پھینک کر دوسری سگریٹ کو جلایا۔ ابھی وہ لائٹر سے سگریٹ کو شعلہ ہی دے رہا تھا کہ دروازہ کھلا اور نازک وجود ٹاول میں لپٹا باہر نکلا۔ سالار کی آنکھیں وہیں جم گئی جبکہ سگریٹ کا شعلہ بھڑک کر جل اٹھا تھا۔ زیمل کی اس کی طرف پشت تھی اور جیسے اس نے رخ موڑا تو اچانک بے حد زور سے چلا اٹھی۔ سالار کے اینگل میں البتہ کوئی تبدیلی نہیں آئی تو وہ اپنی جگہ جم ہی گیا تھا۔ زیمل دوبارہ واش روم میں گھس گئی۔ سالار نے آنکھوں کو چھپکا چہرہ تب اٹھا، سگریٹ کو ایک نظر دیکھا تو تقریباً جل چکی تھی کیونکہ وہ شعلے کو بجھانا، لائٹر کو بجھانا بھول گیا تھا۔ اس نے وہ سگریٹ وہیں پھینک دی۔ صاف ستھرے گھر میں گند مچ گیا تھا مگر اس کی سانسوں کا بھاری پن جیسے بیان کرا تو وہ حواسوں میں نہیں ہے۔ یہ کیا حرکت ہے؟ آپ جائیں یہاں سے، کیسے آ سکتے ہیں آپ اس طرح؟ زیمل کی آواز ابری جیسے ابھی رو دے گی۔ میں کیوں جاؤں محترمہ؟ تم ہی میرے گھر میں ٹاول میں گھوم رہی ہو، کیسے ہو تم؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ وہ جیسے سانس بحال کرتا اب دوبارہ اپنی ٹون میں آ گیا تھا۔ زیمل کا مقام ایسا تھا کہ زمین میں گڑ جائے گی۔ آپ؟ وہ سمجھ نہیں سکی کہ کیا کہ شرمندگی سے اس کا سر ہی جھک چکا تھا۔ ویسے میں نے دیکھ لیا۔ وہ دروازے کے پاس آ گیا، اپنی ہنسی روکتا ہوا بولا۔ اندر سے بالکل خاموشی چھا گئی اور کچھ دیر بعد اندر سے اٹھنے والی سسکیوں سے جیسے اسے وہ دن یاد آ گیا جب اس نے اپنے پورشن میں اسے سسکتے ہوئے دیکھا تھا۔ اسے اچھا نہیں لگا کہ وہ اس کے تنگ کرنے سے روئے۔ ہے ریلیکس، میں نے کچھ نہیں دیکھا، ریلیکس اوکے، رو مت۔ وہ دروازے کو چھوتا بولا۔ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، زیمل کی بھیگی آواز ابھری۔ خیر یہ تو سچ ہے، میں جھوٹ بول رہا ہوں، وہ بڑبڑایا۔ اوہ ہوئے، نہیں مجھے کچھ یاد نہیں کہ میں نے کیا دیکھا، وہ بولا تو زیمل اس کی بات سمجھتی اور رو دی۔ سالار اس کی آواز پر بے چین ہوا۔ میرا مطلب غلطی میری ہے، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اب رونا بند کرو، وہ حکم دینے لگا۔ باہر آؤ، اس نے کہا۔ نہیں آؤں گی، آپ جائیں یہاں سے، زیمل آنسو صاف کرتی بولی۔ سالار نے اس کے سامان کو دیکھا جسے وہ پھینک چکا تھا اور وہاں سے باہر نکلا۔ چونکہ مرر وال کی دیواریں تھی تبھی وہ گھر سے باہر ہی نکل گیا۔ باہر پی اے صاحب کھڑے تھے، اس نے دروازہ بند کیا۔ آپ نے پھر سے ہرٹ کیا؟ وہ پوچھنے لگا۔ اوئے ہوئے، پی اے نے چنڈا کھاڑیا۔ پہلے تم مجھے یہ بتا، تم میرا پی اے یا اس کا چمچہ؟ سالار آنکھیں نکالتا کررایا۔ ان کا بھائی، پی اے کے الفاظ پر سالار حیرانگی سے اس کو دیکھنے لگا۔ اوئے ہوئے، بھیا بڑھ گیا۔ کیا مطلب؟ تم دونوں میلے میں گم ہوئے بہن بھائی ہو کیا؟ وہ آنکھیں پھاڑ کر بولا۔ پی اے نے گہری سانس بھری۔ آپ نہیں سمجھیں گے، پی اے نے نفی میں گردن ہلاتے رخ موڑ لیا۔ سالے صاحب سمجھاؤ گے تو سمجھ آئے گی نا، وہ دانت نکالتا اس کے شانے پر ہاتھ رکھتا بولا۔ سالہ بنا لیا انہوں۔ پی اے بھی کچھ بولتا کہ سالار کے سیل پر عفان کی کال آنے لگی۔ میں تو تم پر فاتحہ پڑھ چکا تھا، فون اٹھا کر بولا۔ میں نے بھی پڑھ دی تھی، عفان نے بھی الٹا جواب دیا۔ تجھے فاتحہ آتی بھی ہے؟ سالار نے گرج کر کہا۔ مجھے تو آتی ہے الحمدللہ، تیرا پتہ نہیں۔ او بھائی مجھے بھی آتی ہے، سمجھا؟ وہ پاگل مرا تو پورے 3 بار پڑھی تھی میں نے۔ اوئے ہوئے، سالار بولا جبکہ عفان سمیت اس کے پی اے نے بھی نفی میں سر ہلایا۔ عدیل تھا نام اس کا، عفان بولا۔ عدیل نہ تین پتہ نہیں کیڑی دشمنی ہے۔ ہاں وہی، سالار نے کہا اور پھر سے سگریٹ چلا لی۔ خیر کیسے یاد کیا؟ وہ دونوں اپنی باتوں میں مگن ہو گئے۔ جب زیمل کو یقین ہو گیا کہ وہ باہر نہیں ہے، اس نے دروازہ کھولا اور کمرے میں جھانکا۔ کمرہ خالی تھا۔ وہ باہر نکلی تو سامنے اپنے سامان کو دیکھ کے اس کے اندر ہمت نہیں ہوئی وہاں تک پہنچ سکے۔ کامتے قدموں سے وہ جلدی سے وہاں تک پہنچی اور جلدی سے کپڑے لے کر واش روم میں گھس گئی۔ شاید آج کے بعد وہ اس شخص کا کبھی سامنا نہیں کر پاتی۔ وہ آج اسے اندازہ ہو گیا تھا حد درجے بدتمیز اور بد تہذیب تھا۔ لڑکیوں کے کمرے میں منہ اٹھا کر تو نہیں آ جاتا، وہ خود سے بولی۔ یہ اسی کا گھر ہے۔ اچانک دل نے کہا، وہ خاموش ہوگی اور اپنے بال سلجھانے لگے جو بہت دیری سے بڑھ چکے تھے۔ لمبے بال اسے بہت تنگ کرتے تھے۔ اس نے پورے گھر میں کینچی ڈھونڈی تھی، بس کینچی نہیں ملی تھی۔ بال بھاری اور لمبے تھے، اسے پسند بھی تھے۔ جب عدیل نے جنگلیوں کی طرح کاٹے تو اسے دکھ ہوا تھا، وہ روئی بھی تھی۔ ہمیشہ سے دوسروں کو دیکھ کر دل میں خواہش ہوتی کہ اچھی سی کٹنگ کرانے کی، مگر اس طرح نہیں جس طرح عدیل نے کھینچ کر کاٹ دیا۔ عدیل کا سوچ کر جسم میں جھرجھری سی لگی۔ اس نے اس کی مغفرت کے لیے فوراً دعا کی۔ وہ تو شاید خود کچھ سمجھتا ہی نہیں تھا۔ اس نے گہرا سانس بھرا اور واش روم سے باہر آ گئی۔ بال پوری کمر پر پھیلے ہوئے تھے۔ اس نے اپنے کھانے کو چھوٹا دیکھا تو اسے رونا آنے لگا۔ وہ اتنے دل سے بنا کر شاور لینے آئی تھی اور وہ ایل مینرڈ انسان بنا پوچھے کھا چکا تھا۔ شکر کر، تو نے کھادا ہی ہے بس، تیرے روند شرافت دہا کے چلا گیا۔ اس نے پلیٹ اٹھائی اور سگریٹ کا گند صاف کیا۔ بیڈ کی شکن دور کے باہر آ گئی۔ اس نے اپنے لیے پھر سے کھانا بنایا۔ اسے لگا وہ جا چکا مگر دروازہ لاک نہیں تھا۔ اس کا پی اے اکثر آتا تھا اور جب سے اس نے اس کو اپنی بہن کہا تھا، زیمل بہت خوشی محسوس کر رہی تھی۔ وہ ہمیشہ اس کے ساتھ بہت دھیمے اور نرم لہجے میں پیش آتا تھا، اس کو ساری چیزیں مہیا کر کے دیتا تھا اور جاتے ہوئے ہمیشہ لاک کر دیتا تھا۔ زیمل لاک کرنے کے لیے جانے لگی کہ دروازہ کھلا اور سالار پھر سے اندر آیا۔ زیمل اسے دیکھتے کیبنٹ کے پیچھے چھپ گئی۔ اوئے ہوئے،
سلار نے یہ منظر دیکھا، ماتھے پر بل ڈلے، اس کے قدموں کی چاپ قریب آ رہی تھی۔ آپ میرے سامنے مت آئیے گا، زیمل جیسے بولی سالار ناگواری سے اس جگہ کو کھورنے لگا۔ چہرہ سنجیدہ ہو گیا، قدم رک گیا۔ کیوں؟ وہ بولا۔ میں نہیں دیکھنا چاہتی آپ کو، زیمل نے کہا۔ اس نے تو شرمندگی کی وجہ سے کہا تھا کہ اس کا سامنا کیسے کرے گی، اب جب کہ سالار کی یہ بات سر پر لگی اور تلووں پر جا پہنچی۔ دانتوں پر دانت چڑھا کر اس نے مٹھیاں بھیج لی۔ یہ دوسری بار تھا جس لڑکی نے اس کی بےزتی کی تھی۔ ایک پل کے لیے دل کیا، کھینچ کر باہر نکالا، 2 چماٹ مار دی اور بتایا کہ سالار مرتضیٰ میں برداشت بالکل نہیں اور نہ ہی وہ اپنی بےزتی برداشت کر سکتا، مگر وہ گہرا سانس لے کر خود پر ضبط کرتا وہاں سے پلٹ گیا، کیونکہ اس کے دماغ میں لمحوں میں فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ کس طرح اس کے سامنے آئے گا۔ 5 منٹ میں وہ دوبارہ باہر نکلا تو بھڑکا ہوا تھا۔ اس نے عفان کو دوبارہ کال کی۔ میں نکاح کر رہا ہوں، تو آ جاؤ۔ اوئے ہوئے کہہ کر فون بند کر دیا۔ پیے ایک دم خوش ہوا۔ سالار نے اس کے منہ پر پہلی بار مسکراہٹ دیکھی جو پل میں مخفوض ہو گئی۔ انہیں پھر پیے نے چانڈ چوڑ پائی ہونی سی۔ جاؤ انتظام کرو اور جس مرضی کو گواہ بنانا ہے ان کو بھی پکڑ لو، سالار نے کہا۔ خود گلاسز لگا کر گاڑی میں بیٹھ گیا۔ پیے نے دروازہ لاک کیا اور انتظام کرنے بھاگا۔ زیمل نے سکھ کا سانس لیا، لگتا نہیں تھا اتنا سیدھا اس کے ایک بار کہنے پر چلا جائے گا، مگر وہ مطمئن ہوئی۔ ایڈی مطمئن نہ ہو، آ رہے ساڑھے ڈنگر صاحب واپس۔ اور دوسری طرف عفان تو فان کی طرح سالار کے بتائے گئے ایڈریس تک پہنچا۔ سالار نے زین کو بھی کال کر دی جو خود گولی کی رفتار سے اس کے ایڈریس تک پہنچا تھا۔ یہ 2 ہی اس کے ہر جرم کے ساتھی تھے، تبھی اس نے ان دونوں کو شامل کرنا ضروری سمجھا تھا۔ بڑے بھیا نو کر کے تے چھتر ہی وجنے سی سالار صاحب نو، ابا جی نے ویسے نہیں گھر ٹپن دینا سی تے انہاں دونوں نے شامل کرنا سی۔ عارض نو ویسے نہیں منہ لا کے راضی، انہیں تو ویسے بڑے دکھ دیتے۔ عفان حیرانگی سے سالار کی جانب دیکھ رہا تھا جبکہ زین اب تک نہیں آیا تھا۔ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ تم جانتے ہو تمہارے اس فیصلے سے کیسا طوفان آئے گا؟ وہ سنجیدگی سے بولا۔ سالار نے اس کی جانب دیکھا۔ شاید وہ مجھے پسند ہے، وہ سگریٹ لبوں سے نکالتا گاڑی میں لائٹس اور انگلش میوزک چلاتا ہوا بولا۔ اور یہ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ شاید وہ تمہیں پسند ہے؟ عفان نے غصے سے پوچھا۔ کوئی شاید بھی پسند آ جاتا ہے؟ عفان نے اسے گھورا۔ جب کوئی پسند آتا ہے تو اس سے محبت ہو جاتی ہے، تو کیا تمہیں اس سے محبت ہے یا محبت پر بھی شاید ہی کہو گے؟ عفان نے اسے آرام سے ریلیکس بیٹھے دیکھ کر سوال کیا۔ یار تو آم کھا، گٹھلیاں کیوں گن رہا ہے؟ سالار نے لاپرواہی سے کہا۔ آم میں نے نہیں، تو نے کھانا ہے، سمجھا؟ واقعی، دانت نکالتا ہوا آنکھ مار کے بولا، جبکہ عفان نے اس کے شانے پر تھپڑ مارا جسے سے لا کر رہ گیا۔ بڑا بغیرہ تھا۔ سالار، تم اپنی زندگی کے اتنا بڑا فیصلہ لینے جا رہے ہو، اس پر تم اتنے غیر سنجیدہ ہو کہ شاید وہ تمہیں پسند ہے تو اس سے شادی کرو، جبکہ وہ تمہارے کزن کی بیوی رہی ہے۔ افشین آنٹی سے کتنی نفرت کرتی ہیں، حتیٰ کہ وہ لڑکی ہے جس کے چلے جانے سے بھی ہم اتنے نرم دل لوگوں کو فرق بھی نہیں پڑا، یعنی وہ اتنی غیر اہم اور غیر ضروری ہے۔ میں تو اہم ہوں نا، اور میرے ساتھ جڑنے کے بعد اس کی اہمیت کا اندازہ تم بھی نہیں لگا سکتے۔ ویسے ایکچولی در حقیقت مجھے اس لڑکی کو سب کی نظروں میں اپ گریڈ کرنا ہے۔ جب سے میں نے اسے دیکھا اس کو میں نے دوسروں کی نظروں میں غیر اہم ہی پایا، مگر جو بھی ہے میری نظر میں اس کی اہمیت ہے، اور وقت رہتے سب کو اندازہ ہو جائے گا کہ اہمیت کسے کہتے ہیں۔ وہ اس کی طرف رخ کرتا ہے اسے اصل وجہ بتانے لگا۔ تمہارے دل کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں؟ فان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کے نزدیک شادی کی وجہ کیا ہے۔ ارینج میرج بھی تو ہوتی ہے، اینڈ آئی تھنک اٹس انٹرسٹنگ، وہ بتانے لگا جبکہ عفان نے سر تھام لیا۔ وہ فیملی کی پسند سے ہوتی ہے، عفان نے بحث جاری رکھی۔ تم میرا سر نہ کھاؤ، ابا بننے کے لیے نہیں بلایا میں نے تمہیں۔ کیا وہ تم میں انٹرسٹڈ ہے؟ عفان کو زیمل کا خیال ہے شاید نہیں۔ سالار نے گاڑی سے باہر سگریٹ اچھال دی۔ یہ شادی دنیا کی بہترین شادی ہونے والی ہے۔ عفان ذرا شدید غصے میں آیا اور چیختا ہوا باہر نکل گیا۔ سالار بھی گاڑی سے باہر آ گیا۔ یہ دیکھو، مجھے غور سے دیکھو، تمہیں لگتا ہے میں کسی بھی لڑکی کی چوائس نہیں ہو سکتا؟ لڑکیاں مرتی ہیں مجھ پر، میرا نام، میرا سٹیٹس، میری فیملی، میرا باپ، کیا کمی ہے مجھ میں؟ سب تو ٹھیک ہے، وہ کیوں ریجیکٹ کرے گی؟ وہ اس کے نزدیک آتا، آنکھوں میں زندگی سے بھرپور چمک لیتے بولا، جبکہ آنے والے وقت سے انجان تھا۔ عفان نے کوئی جواب نہیں دیا کیونکہ پیچھے سے اس کے پیے نے اس کو پکار لیا تھا۔ وہ خود ہی مڑ گیا اور گہری سانس لی۔ چلو اب، عفان نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ وہ عفان کو دیکھنے لگا جس کے چہرے پر کچھ زب دیکھ کر مسکرایا۔ میں تمہارے ساتھ ہوں، اگر تم سوچتے ہو کہ یہ فیصلہ تمہارے لیے اچھا ثابت ہوگا، وہ دھیمی آواز میں بولا۔ تو سالار نے سر ہلا دیا، خود سب اندر کی جانب چل پڑے۔ اس نے سب کو باہر روکا اور خود پہلے اندر داخل ہوا تاکہ دیکھ سکے وہ کیا کر رہی ہے۔ دیکھو جی، دیکھو جا کے۔ وہ اندر آیا تو زیمل لاؤنج میں صوفے پر بیٹھی تھی، اس کو دیکھ کر ایک دم کھڑی ہوگی۔ سالار نے محسوس کیا اس کے چہرے پر سرخیاں سی پھیلی تھی۔ جبکہ اس نے گلاسز لگائے ہوئے تھے تبھی اس کی آنکھیں چھپ گئی تھی اور زیمل کو پہلے سے قدرے بہتر لگا۔ کم از کم وہ اپنی بے باک آنکھوں سے اس کا ایکس رے تو نہیں کر رہا تھا۔ تینوں بھی پتا اینک دے پچھوں کی کیڑا ایکس رے ہو رہا ہے تو نہیں ہو رہا ہے۔ زیمل وہاں سے جا رہی تھی کہ سالار کے پکارنے پر رک گئی۔ گھما پھرا کر میں بات نہیں کرتا، مجھے جو کرنا ہوتا ہے کر جاتا ہوں، اور فی الحال میں نے فیصلہ کیا کہ میں تم سے نکاح کر لوں۔ سالار کے الفاظ تھے کہ بم، وہ ایک دم پلٹی تو دوپٹہ جو سر پر تھا شانوں پر ڈھل گیا، گیلے ہلکے سنہری بال لٹوں کی صورت میں آگے۔ اس وقت یہ منظر اتنا دلچسپ اور بھرپور تھا کہ سالار نگاہ چرا گیا۔
یہ کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ زیمل حیران رہ گئی. وہی جو تم سن رہی ہو، سلار نے سیدھے لفظوں میں کہا. مگر ایسا نہیں ہو سکتا. زیمل بکھلائی بھی لگ رہی تھی. کیوں؟ تم لڑکی ہو، میں لڑکا ہوں، اور جہاں تک میری نالج ہے ایک انجان لڑکا اور لڑکی میں سب سے بہتر ریلیشن شادی کا ہی ہوتا ہے. وہ اپنی تھیوری سے بتانے لگا. مگر میں شادی نہیں کرنا چاہتی. زیمل پیچھے ہٹنے لگی. سلار کے تیور بگڑے. اب تک وہ بالکل صحیح موڈ میں تھا، مگر زیمل بار بار اس کی انسلٹ کرتی تھی، جبکہ یہ بات صرف وہ محسوس کرتا تھا. کیا وہ ایسی چیز تھا کہ اس کی کوئی انسلٹ کرتا؟ مجھ سے نہیں کرنا چاہتی؟ یہ عدیل تمہیں اتنا پیارا تھا کہ کسی سے بھی نہیں کرو گی. وہ قدم بڑھاتا اس کے پاس آیا، جبکہ زیمل پیچھے ہوتی چلی گئی. اس نے اپنی آنکھوں سے گلاسز اتار دیے. زیمل سے اس کی جانب دیکھنا مشکل ہو گیا، جبکہ وہ خراب تیوروں میں اس کو دیکھ رہا تھا. زیمل ایک دم صوفے سے ٹکرائی اور صوفے پر اچانک ہی بیٹھ گئی. سلار البتہ اس کے سامنے بالکل بیٹھ گیا، یہاں تک کہ اس نے زیمل کو ایک ہاتھ سے شانے پر دباؤ ڈال کر پیچھے کیا، خود چھپ کر اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا. وہ اس کے جواب کا منتظر تھا. مجھے آپ سے شادی نہیں کرنی. زیمل دونوں ہاتھ سینے پر چھوڑے ایک ایک لفظ اس کے خود لفظ بمشکل بولی. سرار غور سے اس کی جانب دیکھتا رہا. کیوں؟ بے عزتی کا احساس انگاروں کی طرح لگا. کوئی وجہ نہیں ہے. مجھے نہیں کرنی. آپ مجھے فورس کیسے کر سکتے ہیں؟ پلیز دور ہوئے مجھ سے. وہ اس کی آنکھوں کی کھوری برداشت نہیں کر پا رہی تھی. ادھر تو دیکھتی حلق تر کرتی بولی. سلار اس سے دور ہوا. باہر نکاح خواہ اور گواہ موجود ہے. سلار نے اطلاع دی. آپ مجھ سے زبردستی کریں گے؟ وہ حیران تھی. وہ انکار کر چکی تھی، پھر وہ کیوں کہہ رہا تھا؟ زبردستی جو ہوتی ہے نا، اس کو نہیں کہتے. اور دل تو کرا دو چماٹ لگا کر دماغ ٹھکانے لگاؤں. بٹ میں سلار مرتضیٰ ہوں، اور مجھے بھی تم سے شادی کا کوئی شوق نہیں. اوکے؟ گلاسز اس کے منہ پر پھینک کر لمبے ڈنگ پھٹتا باہر نکل کے. زیمل کے ماتھے پر گلاسز بجے تھے. وہ غصہ نکال کر گیا تھا. بار بار وہ اس کی انسلٹ جو کر دیتی تھی، جبکہ وہ خود سمجھ نہیں پایا تھا کہ اس نے ایسا کیا کرے. تبھی باہر نکل گیا لاپرواہ بن کر. وہ لاپرواہی تھا. زیمل ماتھے پر ہاتھ رکھے بیٹھی اپنی دھڑکنوں کو سنبھال لی تھی، جبکہ اس نے پیشانی پر سے ہاتھ ہٹایا تو خون کی 2 بوندیں انگلی کی پور پر لگی. وہ اس خون کو ہی دیکھ رہی تھی. اندر اس کا پیے داخل ہوا. یہ سب کیا ہے بھائی؟ زیمل اس کو اس طرح کہتی تھی. آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. وہ کچھ فاصلے پر رک گیا. مگر میں ایسا نہیں چاہتی. آپ کے محسن ہیں وہ، اور مجھے لگتا ہے کہ آپ کی بھلائی سے میں. ان کے دماغ کا کوئی اندازہ نہیں. آپ کو یہاں سے نکال دیا انہوں نے تو کہاں جائیں گی؟ دارالامان، جہاں عورتوں کا کوئی محافظ نہیں. دارالامان، جہاں عورتوں کا کوئی محافظ نہیں، جہاں نہ جانے ان سے کیا کیا کام لیے جاتے ہیں. یہ وقت آپ کی تکلیفوں کو گھٹانے کا تھا، نہ کہ اضافے کا باعث تھا. پی کا لہجہ اس وقت اپنے باس کی حمایت میں للکار رہا تھا. زیمل کا وجود ڈھیلا پڑ گیا. میں آپ کو صرف ان کے بارے میں ایک ہی بات بتاؤں گی. وہ انہی لوگوں کی پرواہ اور عزت کرتے ہیں جو انہیں عزت دیتے ہیں. اور آپ کی یہ بات بالفرض انہیں بھڑکا گی تو آپ کے پاس یہ چھت بھی نہیں رہے گی. اور افشین میڈم آپ کی منتظر ہے باہر، جبکہ آپ کے سوتیلے باپ کو انہوں نے آپ کو ڈھونڈنے پر لگایا ہوا ہے. وہ ہر روز کی طرح آپ کو کسی کو بھی بیچ دے گا. اور آپ جانتی کہ دل سے پہلے آپ کہاں تھی. زیمل کو وہ یہ سب کہنا نہیں چاہتا تھا. اسے دکھ بھی ہوا اس کے کانپتے ہاتھ دیکھ کر. مجھے یہاں سے کہیں نہیں جانا. وہ ایک دم بولی. بڑے بڑے آنسو آنکھوں میں پھیل کے جبکہ بہہ کر نیچے گرے. میں بھی یہی چاہتا ہوں. ان سب میں آپ کی بھلائی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ اب خاموشی سے جو بھی ہوگا پوری رضامندی کا اظہار کریں گے اس پر. وہ سخت لہجے میں پوچھ رہا تھا. زیمل کا سر جھک گیا تھا. وہ خود کو کٹ پتلی کی طرح تصور کرتی جس کو جہاں بھی موڑا جاتا وہ مڑ جاتی. اس نے سر ہلا دیا، جبکہ وہ آگے بڑھا، اور اسے احساس تھا کہ وہ اسے خوفزدہ کر کے اس کا سوتیلا باپ تھا ہی اتنا گھٹیا. یہ تو افشین اگر اسے نہ لے جاتی تو اسے ایک آدمی کو بیچ دیتا جو کہ اس سے گھٹیا کام کراتا. یہ تصور بھی زیمل کو جان سکھا دیتا کہ اکثر عدیل کو دیکھ کر وہ شکر ادا کرتی کہ چلو جیسا بھی ہو اس کو اس گندگی سے تو بچا چکا تھا. پی نے آگے بڑھ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا. میں یقین دلاتا ہوں اپنی زندگی کے خوبصورت دنوں کی ابتدا یہ دن. وہ کہہ کر باہر نکل گیا، جبکہ زیمل وہیں بیٹھ گئی اور دونوں ہاتھ چہرے پر رکھ کر وہ رو دی. اور جیسے 15 منٹ بعد دروازہ بجا، اس نے سر پر دوپٹہ لیا اور اپنا چہرہ بھی چھکا لیا. اس کے ساتھ آ کر وہ بیٹھ گیا، مگر اس سے فاصلہ بنا کر. انداز میں انا تھی، مغروریت تھی، جسے زیمل محسوس کر رہی تھی، جبکہ دیکھنے والوں کو سنجیدہ لگ رہا تھا اپنی عادتوں کے برخلاف. مولوی نے دونوں سے ایک دوسرے کے لیے قبول ہے کہلوایا تو دونوں ہی اس کی قرار پر ذرا چونکے تھے. سلار نے بالوں میں ہاتھ پھیرا اور پیپر پر سائن کیا اور پیپر کو اس کی طرف کھسکا دیا. زیمل پین اٹھانا چاہتی تھی. اس کی مدھم سی سسکی ابھری. سلار نے دانتوں میں لب سختی سے دبا کر اپنے پیے کو دیکھا. پارا ہائی ہوا. اگر زبردستی کرنی ہوتی تو وہ خود کر لیتا، جبکہ پیے نے سر چکا لیا. سالار بے چین ہو گیا. وہ نہیں جانتا تھا اس کے رونے کا اتنا اثر وہ خود کیوں لیتا. اس نے عفان کی طرف دیکھا جس نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا. زیمل کے ہاتھ سے بار بار پین پھسل رہا تھا. تم اگر نکاح نہیں کرنا چاہتی تو رہنے دو. سلار کی آواز ابری. سب سلار کو دیکھنے لگی. زیمل کے ہاتھ کانپ رہے تھے. اس نے پھر سے پین پکڑا، مگر ہاتھوں کی کپکپاہٹ پر قابو نہیں پا سکی. اور یہی سب سلار کو دیکھ کر اس سے پہلے بھڑکتا کہ زیمل نے سلار کی طرف دیکھا. میں کرنا چاہتی ہوں، مگر مجھ سے پین نہیں پکڑا جا رہا. بھیگی معصوم لہجہ. ایک پل کو سلار حیران رہ گیا، جبکہ باقی سب یہاں تک کہ مولوی بھی مسکرا دیا. سلار نے اس کے دوپٹے میں سے آنسو سے لبریز آنکھیں دیکھی. عفان نے اپنی ہنسی کو حلق میں اتارا، جبکہ سلار جو اٹھنے کے لیے پٹ تول رہا تھا وہ اس سے فاصلہ بنائے ہوئے تھا. اس کے نزدیک ہوا، اس کا ہاتھ تھام لیا. وہی ہاتھ جس سے اس نے سائن کرنے تھے.
زیمل کو بالکل اپنے نزدیک کر کے اس نے اس کے ہاتھ پر گرپ کی۔ زیمل کا سارا فوکس پین پر تھا اور وہ اندازے نہیں کر سکی وہ کس طرح اس کے ہاتھ کے حصار میں آ گئی تھی۔ سالار نے بس اس کے کانپتے ہاتھوں پر گرپ کی اور زیمل نے پین پکڑ کر سائن کر دیا۔ زین اجلت میں تھا۔ اس کی اس وقت سب سے بڑی غلطی یہ ہوئی کہ وہ گھر آ گیا کیونکہ اس کے کپڑوں پر کوک گر کی تھی۔ جلدی سے اپنے کمرے میں بھاگا۔ مرتضیٰ صاحب جو طبیعت خرابی کے باعث 5 بجے گھر لوٹ آئے تھے اسے بھاگتے ہوئے حیرانگی سے دیکھا اور دوبارہ اپنی چائے کی جانب متوجہ ہوئے۔ کچھ دیر بعد دوبارہ تیار ہو کر نکلا تو ان کی نگاہ اس پر پھر سے گئی۔ کہاں جا رہے ہو اتنی جلدی میں؟ انہوں نے پوچھا تو زین کے منہ سے بے ساختہ نکلا، سالار بھیا کے پاس، اور ایک دم زبان دانتوں تلے دبا گیا۔ وہ دل میں دعا گو تھا کوئی مڑ کر کچھ نہ پوچھے۔ اس نے تمہیں کیوں بلایا؟ وہ تو اپنے کام پر نہیں کیا تھا آج؟ مرتضیٰ نے چونک کر پوچھا۔ اف، یہ بابا اتنے تیز ہیں کیوں؟ سالار نے جھنجھلا کر سوچا۔ تارڈے وری گندی اولاد ہے تو بابا نے تیز ہی ہونا۔ وہ شاید کوئی کام ہو۔ زین سے کوئی بات ہی نہ بن پڑی۔ کیا مطلب؟ اس کے ملازم اور پیے وہ چمچہ ساتھ لے کر گھومتا ہے، پھر بھی کام کے لیے تمہیں بلایا، اور تمہارے تو پیپرز نہیں ہونے والے؟ وہ گھور کر بولے۔ بابا اگر تیاری کر لوں گا ابھی تو جانے دے، وہ بے چارگی سے بولا۔ گھر پر کوئی بھی نہیں ہے، پورا گھر خالی ہے، ایک تم آئے ہو وہ بھی جا رہے ہو، مرتضیٰ بولے۔ نہیں نانی گھر پر ہے، زین نے بتایا۔ جلدی سے باہر نکلنے لگا۔ رکو میں بھی ساتھ چلتا ہوں، آخر دیکھو ذرا یہ آوارہ کرتا کہ پھرتا۔ وہ ہاتھ چھاڑتے اٹھے۔ اوئے ہوئے، ہر گئی سالار صاحب دی۔ بابا کیوں؟ زین چیخا۔ مرتضیٰ کو گڑبڑ کا احساس ہوا، آئی بروز کا کر اس کو کھلا۔ چلو زیادہ نہ بولو۔ انہوں نے اس کے ہاتھ سے چابی لی اور خود باہر نکلے۔ سالار بھائیو، آج آپ پر مجھے فاتحہ پڑھ دینی چاہیے۔ ہاں یہی بہتر ہے، وہ بولا اور سر جھکاتا ان کے پیچھے ہو لیا۔ ڈنگرا انہیں میسج تے کر دے ایک، کیوں منڈے نوں مروانا ہے؟ زیمل اٹھ کر اندر چلی گئی مگر باہر اور اندر کے مناظر صاف دکھائی دے رہے تھے۔ اس سے گویا بیٹھا ہی نہیں جا رہا تھا۔ وہ اٹھ کر واش روم میں بند ہوگی جبکہ باہر کھڑا کسی لڑکے سے بات کر رہا تھا۔ اس ان کی آواز نہیں آ رہی تھی مگر وہاں بیٹھ نہیں سکی، واش روم میں بند ہوگی۔ کیسا گھر بنوایا تھا؟ کسی چیز کا کوئی پردہ نہیں۔ وہ اپنی گھبراہٹ اپنا خوف کہاں چھپاتی، ذبح بھی کر دیا تھا اور آخری سانس بھی نہیں پھڑنے دے رہا تھا۔ وہ سوچنے لگی اس کی باتوں کو، ٹھیک ہی تو کہہ رہا تھا اس کا پیا ہے، اس کا پیے۔ کیا اس کے پاس کوئی چھت تھی، کوئی ٹھکانہ تھا؟ نہیں کوئی نہیں تھا۔ اور افشین بیگم اس کو کیوں تلاش رہی تھی؟ کیا وہ جانتی تھی وہ یہاں، یا پھر اس کا سوتیلا باپ؟ وہ گھٹیا انسان اگر اس تک پہنچ جاتا تو کتنی بار اسے اس کی عزت اس نے مٹھیاں بھیج لی اور نیچے بیٹھتی چلے گی۔ مجھے نہیں سمجھ نہیں آیا کیا کرے، خوف سے وہ زرد ہو رہی تھی۔ کیا اس کی زندگی کا واقعی خوبصورت سفر شروع ہو گیا؟ کہا وہ اسے سب سے بچا لے گا؟ مگر اپنے کانپتے ہاتھوں کو پھر سے دیکھ کے اپنی جھولی میں چھپ کر سمٹ سی گئی۔ عفان کو فارغ کر کے وہ کمرے میں آیا تو کمرہ خالی تھا۔ اسے اندازہ ہوا کہ اس لڑکی کی فیورٹ جگہ واش روم ہے۔ وہ پہلے کھڑا رہا، انتظار کرتا رہا، اور جب وہ باہر نہیں آئی تو بیڈ پر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر بعد بیڈ پر لیٹ گیا۔ انتظار اتنا کوفہ زدہ تھا اسے غصہ آنے لگا۔ اپنا سیل فون نکال کر وہ اپنے اپڈیٹ دیکھنے لگا جبکہ آہستگی سے دروازہ کھلا۔ سالار کی نظر دروازے پر ہی تھی۔ زیمل باہر نکلی، سامنے اس کو دیکھ کر اس سے پہلے وہ دوبارہ باتھ روم میں گھس جاتی سالار کی بات پر قدم رک گئے۔ نارملی انسانوں کو باتھ روم اتنے پسند نہیں ہوتے جتنے تمہیں پسند ہے، اس نے طنز کیا تھا۔ وہ جان گئی تھی شرمندگی سے وہ اندر بھی نہیں جا سکی۔ ادھر آؤ، اس نے ایک دم اس کے کہنے پر دل بے ہنگم ہو اٹھا، دھڑکنوں کا شور چاروں جانب گونج اٹھا۔ سالار اس کے سرخ ہوئے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ وہاں سے اٹھ کے بیڈ سے ذرا فاصلے پر ہو کر وہ کھڑا ہو گیا۔ کوشش کرو، تم چل سکتی ہو۔ پھر سے طنز اچھل کر زیمل کے چہرے پر آ پڑا۔ وہ دوسری طرف جا کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ سالار جہاں کھڑا تھا اس طرف نہیں بیٹھی تھی۔ ادھر آ کر بیٹھو، اس نے پھر سے حکم دیا۔ انداز سنجیدہ تھا جبکہ چہرے پر بھی سنجیدگی تھی، یہ نہیں زیمل کی آنکھیں اٹھتی تو دیکھ پاتی۔ زیمل اٹھی، سالار نے دیکھا اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اپنی شرٹ مٹھی میں جکڑ کر وہ اس کی بتائی کی جگہ پر بیٹھ گئی۔ سر بالکل جھکا ہوا تھا۔ سالار نے لائٹس آف کر دی۔ زیمل ایک دم کھڑی ہو گئی۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اس کے منہ سے نکلا۔ سالار نے یلو لائٹس آن کی اور اس کی طرف دیکھا۔ وہ کیا سمجھی تھی؟ اس کی آنکھوں میں شرارت ناچ گئی۔ اوئے ہوئے، زیمل دی ہار گئی۔ مجھے نہیں لگتا جو تم سمجھی ہو وہ سب کرنے کا وقت ہے، وہ بے باکی سے بولا۔ زیمل کے وجود میں سرد لہر سی سرسرا سی گئی۔ وہ دوبارہ بیٹھ گئی۔ ہمت جواب دے گی جبکہ سالار دوسری طرف آیا۔ اس کی کمر کے پیچھے سے ایک تکیہ نکالا اور اس کو اپنے بازو کے نیچے فولڈ کر کے وہ لیٹنے والے انداز میں بیٹھ گیا۔ اس طرح کہ اس کا چہرہ جھکا ہوا ہونے کے باوجود بھی اسے دکھائی دے رہا تھا۔ شاید آج وہ اسے توجہ سے دیکھ رہا تھا، یہ اختیار سے دیکھ رہا تھا۔ ملائی سا رنگ، پتلی سی ناک، بڑی بڑی خوفزدہ آنکھوں پر گھنی سی پلکوں کا سایہ، جبکہ گلابی لب سختی سے ایک دوسرے میں پیوست تھے۔ وہ دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو موڑ رہی تھی بار بار۔ میں زندگی میں اتنا کنفیوز نہیں ہوا جتنا اس وقت سوچ رہا ہوں کہ تم سے بات کیا کرنی چاہیے، وہ بولا۔ زیمل تو سانسیں رو کے بیٹھی تھی۔ مگر مجھے کنفیوز نہیں ہونا چاہیے ایکچولی، اس نے تکیہ اپنے بازو کے نیچے سے نکال کر پھینکا اور اس کے ہاتھ اس کی جھولی سے ہٹا کر سالار نے اپنا سر زیمل کی گود میں رکھ لیا۔ اوئے ہوئے، زیمل نے ہاتھ پیچھے کر لی۔ وہ تو پوری کی پوری کانپ اٹھی، پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس کو دیکھنے لگی۔ سالار کی ساری توجہ اسی پر تھی۔ خوبصورت ہو تم، آنکھوں سے اس کے چہرے کے ایک ایک نقوش کو فرصت سے دیکھتا ہوا بولا۔ زیمل تو رونے والی ہوگی، سالار مسکرایا اور اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس کی انگلیوں کو دیکھنے لگا۔ کہنے کے لیے واقعی اس کے پاس کچھ نہیں تھا۔ او مجھے یاد ہے، وہ ایک دم اٹھ کر بیٹھا۔ زیمل ڈری گئی۔ بال دکھاؤ اپنے،
اس نے اس کا دوپٹہ کھینچا، سنہری بال بکھر گئے۔ سالار لمبے سنہری بالوں کو دیکھنے لگا، جو اتنے تو نہیں البتہ کافی اب بڑھ گئے تھے۔ زیمل کا گھبراہٹ سے بے ہوش ہو جانے والا مقام تھا، وہ تو درمیان کو کوئی فاصلہ ہی نہیں رکھ سکا۔ اوئے ہوئے، اس کے ریشمی بالوں کو ہاتھوں میں بھر لیا۔ زیمل کی نظر جھکی ہوئی تھی، سالار اس کو دیکھتا رہا، بولا کچھ نہیں۔ مجھے پانی پینا ہے۔ زیمل وہاں سے اٹھنے کا بہانہ تلاشنے لگی، جھکی جھکی نظروں سے بولی۔ کیوں؟ سالار نے اس کا چہرہ اپنی جانب موڑ لیا۔ نکاح کے حق نے اور اس کے کھل کر سامنے آنے والے حسن نے سالار کے جذبات میں آگ سی بھڑکا دی تھی۔ زیمل نے اس کی طرف دیکھا۔ پیاس لگی ہے؟ لمبی لمبی تیز تیز سانسیں لیتی وہ بولی۔ سالار اس سے پہلے اس کی پیاس کو اپنے انداز میں بجھاتا دروازہ دھڑ دھڑ بجنے پر ایک دم چونک گیا، جبکہ زیمل ڈر کر اس سے دور ہوئی، چہرے پر پسینہ پھیلنے لگا۔ اوئے ہوئے، سالار صاحب تاڑے آ گئے نے ابا جی۔ سالار نے ایک نظر اس کی جانب دیکھا، نرم سانسوں میں دھنکی سی تھی، وہ مسرور سا ہوا۔ ہمیشہ بور لڑکیوں سے اس کا واسطہ بڑھتا، شاید پروفیشن ہی کچھ اس کا ایسا تھا۔ اس کی شرم و حیا اور گھبراہٹ کو محسوس کر کے اس کا دل گدگدا سا گیا۔ کھوتے کو میں نے منع کیا تھا، وہ عفان کے بارے میں سوچ کر اٹھا۔ زیمل بھی اٹھ گئی۔ سالار صاحب کوڑا کھوتا تے ہن تانوں بنان گے ابا جی۔ سالار باہر نکلا، زیمل بھی اس کے پیچھے نکلی اور کچن میں چلی گئی۔ سالار نے مڑ کر اس کو دیکھا۔ وہ گلاس میں پانی ڈال کر اپنے لبوں تک لے کر گئی کہ اس کی طرف نگاہ اٹھی، جو آئی بروز اچکا کر اس کو گھور رہا تھا، جبکہ انگلی سے اشارہ کر رہا تھا کہ گلاس واپس رکھ دو۔ پانی بھی نہیں پینے دے رہا تھا۔ زیمل کو اس شخص سے خطرہ محسوس ہونے لگا۔ اپنے آپ ہی گلاس اس نے نیچے رکھ دیا۔ سالار مسکرا کر اس کو آنکھ مارتا دروازے تک آیا، جو دروازہ دھڑ دھڑ بج رہا تھا۔ کھول رہا ہوں، کیوں موت آ گئی، وہ چیخا اور دروازہ کھول دیا۔ اوئے ہوئے، کھل گیا دروازہ، اور جیسے سامنے کھڑے مرتضیٰ صاحب کو دیکھ کر اس کا پورا منہ کھل گیا۔ آنکھوں میں حیرانگی ہونک پن تھا۔ اس کے پیچھے سے ذہن برآمد ہوا۔ اوئے ہوئے، جو کہ رونے والا ہوا تھا۔ مرتضیٰ صاحب کی آنکھوں میں شعلے سے تھے۔ سالار کا شوق سانس، جو وہ ارادہ بنا گیا تھا اس ڈرپوک کی سانسوں میں حائل کر دے گا، اس وقت تو جیسے بند ہی ہو گیا تھا۔ میں کیا اسے لگا موت کا فرشتہ اس کے باپ کی شکل میں سامنے آ کر ابھی چھتر لگا کر اس کی روح قبض کر لے گا، کہیں کہ اپنے سنگ لے جائے گا، جبکہ وہ تو یہ بھی نہیں بتا سکے گا کہ اس کی تو ابھی شادی ہوئی ہے۔ وہی سی بیچارے تھے با لہجہ لڑکھڑا گیا۔ مرتضیٰ خاموشی سے اسے دھکیلتے اندر آ کے سامنے زیمل کو دیکھ کر ان پر جیسے فلیٹ کی چھت گری تھی۔ سالار نے پھاڑ کھانے والی نظروں سے ذہن کو دیکھا۔ بھائی تھپڑ لگا مجھے، وہ منہ بسورا بولا۔ تجھے تو اچھے سے دیکھ لوں گا، سالار نے کہا، اور باپ کے پیچھے ہے جسے سکتا ہو گیا تھا زیمل کو دیکھ کر۔ تو اس سے نکاح ہے آج میرے بیٹے، باپ کو بھی انوائٹ کر لیتے۔ مرتضیٰ مڑے شعلہ بار نگاہوں سے اس کو دیکھنے لگے۔ بابا میں پسند کرتا ہوں۔ سالار کو لگا آج اس کی ساری ڈٹائی ہوا ہو چکی ہے، ساری بے شرمی پانی میں مل گئی۔ بہت خوب، جب بچے ہو جاتے مجھے اور وہ تمہاری ماں اس کو تب بتاتے، اور جو تمہارے لیے اپنی بھانجی کو پسند کیے بیٹھی ہے۔ سالار صاحب اوقات ہی اتنی دی آپ نے ہمیں۔ چلو وہ بڑا بدبخت ضد پر منوا گیا تھا اپنی بات، تم نے تو میری جان زبردست کیا، نہ بتانے کی زحمت کی۔ بابا، وہ بیچ میں بولا کہ مرتضیٰ اس سے پہلے اس کے منہ پر تھپڑ مارتے ہوئے ایک دم جھکا اور ان کا ہاتھ ہوا میں لہرا گیا، جبکہ وہ تو پاگل سے ہوئے اپنی جوتی اتاری۔ بابا اللہ کی قسم ابھی شادی ہوئی ہے میری، بابا اللہ کی قسم ابھی شادی ہوئی ہے میری، عزت نہیں بچے گی کوئی میری۔ وہ بھاگا جیسے بچہ ہو چھوٹا سا۔ اوہ ہوئے، اگر تم گھر میں گھسے نا سالار تو میں تمہارا قتل کر دوں گا، وہ وارن کرتے دھاڑے۔ بابا کیا بابا، وہ چلائے۔ سالار کچھ نہیں بول سکا۔ مرتضیٰ زیمل کی جانب مڑے، جس کے ہاتھ لگنے سے گلاس زمین بوس ہوا تھا۔ ابھی ہوا ہے نکاح؟ وہ سخت تیوروں میں اس کو دیکھ رہے تھے۔ زیمل نے فوراً سر ہلا دیا، جبکہ آنکھوں میں بڑے بڑے آنسو بھر گئے۔ زبردستی کیا اس نے، وہ اس کے نزدیک ہے جو سسکنے لگی تھی، خوف سے اس کا دم خشک ہو گیا۔ زیمل کی نظر سالار کی جانب اٹھی۔ پوچھ رہا ہوں کچھ، اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، جواب دو۔ وہ بھڑکے تو زیمل نفی میں سر ہلانا چاہتی تھی، مگر اس بات میں سر ہل گیا۔ اوئے ہوئے، سالار دی ہور کم بختی آ گئی۔ مرتضیٰ جو ہاتھ میں چپل لیے تھے سالار کی کمر پر جبکہ سالار کا تو منہ ہی کھل گیا۔ سالار صاحب نے جتی پہ گئی ہے۔ چلو میرے ساتھ تم، مرتضیٰ نے زیمل کو باہر نکلنے کا اشارہ کیا۔ سالار اس سے پہلے کچھ کہنے کو آگے بڑھتا، مرتضیٰ نے اس کو گھور کر دیکھا۔ اپنی شکل لے کر چلو بھر پانی میں ڈوب مرو، افشین نے اس بچی پر کم ظلم کیا جو تم نے شروع کر دیا، وہ بے حد غصے سے بولے۔ سالار تو زیمل پر حیران ہی تھا، باہر تو ساری پلٹ گئی، اس کا باپ اسی کی بیوی کے حق میں کھڑا ہو گیا تھا۔ بہت خوب زیمل میڈم، دل میں سے کچا چبا جانے کے جذبات لیے وہ چپ رہ گیا۔ اچھا ہی تھا کہ ان پر یہ ثابت ہوا، ایک طرح سے اس نے سوچا اور میسنی سی شکل بنا لی۔ میسنا لے کر چلو زین اس کو، زیمل کو زین کی طرف کر کے مرتضیٰ وہیں رک گیا، جبکہ زیمل نے ایک نظر سالار کو دیکھا۔ سالار نے اس کو ایسے دیکھا جیسے کہہ رہا جو تم نے کیا اس کی خطرناک سزا کے لیے تیار ہے نا۔ زیمل جلدی سے باہر نکل گیا۔ سالار مرتضیٰ کے ارمان دھرے کے دھرے رہ گئے۔ سالار مرتضیٰ نے بڑی پیڑی ہوئی، سالار مرتضیٰ نے چتر بھی بج گئے۔ اس نے اپنے باپ کو دیکھا چوٹ چوٹ نظروں سے۔ مرتضیٰ اس کے قریب ہے، جبکہ وہ ڈر کر پیچھے ہوا۔ جس دن تک وہ لڑکی خود نہیں چاہے گی تمہاری شادی نہیں ہوگی، بھلے آدھے شادی شدہ اور آدھے کنوارے رہو، ساری زندگی۔ کسی کا باپ اتنا ظالم نہیں ہوتا، وہ بیچارگی سے بولا۔ کسی کی اولاد اتنی نافرمان بھی نہیں ہوگی۔ مرتضیٰ بولے بمشکل اپنا غصہ دباتے باہر نکلے۔
یار بابا سلار بھی پیچھے بھاگا جبکہ پیا نے پیچھے گھر لاک کیا. لیکن زیمل سلار کو بچ کے رہی تو جو تیرے نال ہونا ہے نا. مجھے تو آج کے ایپیسوڈ بڑے مزہ آ رہا ہے. آپ لوگوں کو کیسی لگ رہی ہے؟ کبیر سمیر کے پرپوزل کو مرتضیٰ سے انکار کرا چکا تھا جبکہ اس سے بہت غصہ بھی تھا. اس غصے میں وہ گھر آ گیا. لاؤنج میں بیٹھا وہ پریشا اور عمل کی باتیں سن رہا تھا جو بتا رہی تھی کہ نین کی کتنی تعریفیں ہوئی تھیں. وہاں مگر وہ غائب دماغی سے سن رہا تھا. اس نے ایک نظر پریشا کو دیکھا جو ہر وقت ہنسنے کھلکھلاتی رہتی تھی. اس کے سر پر ہاتھ رکھا. پریشا ایک دم ساکت ہوئی. خوش رہو مسکرا کر اس نے کہا تو پریشا حیرانگی سے اس کو دیکھنے لگی. بڑے بھیا مجھے تو نہیں کہتے آپ. عمل نے فوراً خفگی سے کہا. کبیر ہنس دیا. ہاں تم بھی. وہ اس کا گال تھپ تھپا کر نین کو دیکھنے لگا جو اس کو مضطرب سا محسوس کر رہی تھی. اگر ڈسٹرب نہ ہو تو کافی کا ایک کپ ہی دے دو اس نے کہا تو نین سر ہلا کر کچن میں چلی گئی. ابھی میں ان سے باتیں کر رہا تھا کہ سامنے سے مرتضیٰ صاحب بڑے زلزلے میں اندر آئے. ان کے پیچھے زین تھا جبکہ اس سے پیچھے زیمل تھی. وہ اس گھر میں دوبارہ آتی کانپ رہی تھی. جبکہ سلار کو تو انہوں نے چوکی دار کے ساتھ بٹھا لیا. سلار نے بڑی زیادتیاں ہو رہی ہیں آج دی قسط دے وچ بھائی. لیکن کوئی نہیں سلار مرتضیٰ لے لے گا انتقام سارے. وہ دونوں لمبی اسٹریٹ پر کون کھاتے ادھر ادھر دیکھتے لطف اندوز ہو رہے تھے کہ آیت نے گہرا سانس بھر کر اس کی طرف دیکھا. وہ بے حد خوش تھی. اس نے عارض سے کوئی شکایت نہیں کی اور اسے سے کوئی شکایت تھی بھی نہیں. جو بھی اس نے کیا آیت کی محبت نے سب بھلا دیا تھا. آج بھی اس کے ساتھ تھا. اس کے ہم قدم تھا. وہ کسی بھی قسم کی انارک کریم لمحوں کو خود پر تنگ نہیں کرنا چاہتی تھی. بار بار دل میں اللہ کا شکر ادا کرتی. بس اس کا ساتھ پوری زندگی کے لیے مانگتی. وہ نہیں جانتی تھی عارض اس کے بارے میں کیا سوچتا ہے مگر اس کی آنکھیں اس کی توجہ اس کا لمس اس کی شدتیں جیسے بیان کرتی تھی کہ اس کے دل میں آیت کے لیے پوشیدہ جذبات کھل کر سامنے آ رہے تھے. اس نے مسکرا کر عارض کی طرف دیکھا جو لانگ کوٹ میں بر جھک کر اس کی کون سے آئس کریم لیتا اور لبوں پر زبان پھیر کے اس کو صاف کر کے ادھر ادھر دیکھتا جبکہ اس کا ایک ہاتھ آیت کے شانے پر تھا دوسرا کوٹ کی پاکٹ میں. رنگ برنگی لائٹیں اور خاموشیاں مدھم مدھم لوگوں کی آواز اور ٹھنڈی خوشگوار تیز ہوا. یہ منظر مکمل تھا. وہ اتنی خوش تھی کہ اپنی خوشی بیان کرنے کے لیے لفظ کم لگ رہے تھے. عارض میں تھک گئی ہوں. حالانکہ وہ تھکی نہیں تھی مگر پھر بھی اس نے چہرے پر معصومیت طاری کی. بھلا اس کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی تھک سکتی تھی. جان بوجھ کر کہا کہ دیکھ سکے کہ اس کے لیے کیا کرتا ہے. عارض نے اس کی طرف دیکھا. وہ بینچ پر بیٹھ جاتے ہیں. عارض نے بینچ کی طرف اشارہ کیا. مگر مجھے چلنا بھی ہے آیت نے خفگی سے کہا. یہ کیا بات ہوئی بینچ پر بیٹھ جاتے ہیں. اس نے کچھ اور کیوں نہیں سوچا. آیت رک کر اب اس کی طرف دیکھ رہی تھی. یہ کیا بات ہوئی جب تھک گئی ہو تو بیٹھ جاؤ. عارض سمجھ نہیں سکا اس کی چالاکی کو. میں نے کہا نا مجھے چلنا بھی اور میں تھک بھی گئی ہوں اور اب مجھے آئس کریم بھی نہیں کھانی. مجھے اب کچھ اور کھانا ہے. وہ بیچ میں بیٹھ کر ضد پر اڑ گئی. عارض چلنا میں اس کی طرف دیکھتا رہا. آیت منہ پھلائی سے دیکھ رہی تھی. ایسا کرتے ہیں واپس ہوٹل چلتے ہیں. یقیناً تمہیں کافی آرام ملے گا. وہ اس کے نزدیک وہ اپنی ہنسی دباتا بولا. نو 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 ہوٹل تو مجھے بالکل نہیں جانا. عارض کے سینے پر انگلی رکھ کر وہ سرنفی میں ہلاتی بولی. ایک بار وہ ہوٹل چلے جاتے اس کا مطلب تھا عارض کے اندر کا بھوت جاگ گیا اور پھر آیت مشکل میں پھنس جاتی. تو عارض اس کے گھبرانے پر کھل کر ہنسا. عارض آیت نے اس کے شانے پر ہاتھ مارا. جانے عارض اس نے اسی ہاتھ کو لبوں سے چھوا. آیت شرماسی کہ اتنے لوگوں میں اس نے کتنی آرام سے اس کے ہاتھ پر لمس کی حدت چھوڑی تھی. آیت اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ اس سے پہلے نکالتی کہ عارض نے چھپ کر اس کو اپنے بازو میں بھر لیا اور ایک دم سے اٹھا لیا. اس کے بازو میں سمائی اور آیت کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا. ہلکی پلکیں گرنے اٹھنے لگی. عارض نے اس دلکش منظر کو دیکھنے لگا. عارض لوگ دیکھ رہے. وہ اترنے کی کوشش کرنے لگی. اگر میں تمہیں یہاں پرسنل اٹیک بھی کرتا ہوں تب بھی ان لوگوں کو فرق نہیں پڑے گا. وہ مدھم گمبھیر لہجے میں اس کے کان میں بولا. آیت نے گھور کر اس کو دیکھا مگر عارض پر کوئی فرق نہیں پڑا. تو میڈم آیت آپ کی خواہش تو پوری کر دی. اب دوسری یہ ہے کہ آپ کو کچھ اور کھانا ہے. وہ ارد گرد دیکھنے لگا. عارض مجھے بہت شرمندگی محسوس ہو رہی ہے. آیت اپنا چہرہ اس کے سینے میں چھپاتی بولی جبکہ عارض ہنستی ہے اور ایک اور اسٹال کی جانب چلنے لگا جبکہ آیت بوکھلا کے وہ اندھیرے سے روشنیوں میں آ رہے تھے. عارض نے اس کے لیے کاٹن کینڈی لی اور جبکہ آیت اب بھی اس کے بازو میں تھی. شرمندگی سے وہ آنکھیں بھی نہیں اٹھا پا رہی تھی جبکہ لوگ ان کو دیکھ کر دبا دبا ہنس رہے تھے. وہ وہاں سے گھوما اور دوبارہ اسی راہ پر چلنے لگا جبکہ اب ذرا کچھ زیادہ اندھیرے میں آگے تھے. آپ اتارے میں چل لوں گی. آیت نے پھر سے کہا. اب چپ چاپ کھاؤ مجھے بھی کھلاؤ ورنہ اسی سمندر میں پھینک آؤں گا. ذرا نخرے دکھائے تو. عارض نے اس کو گھورا جبکہ آیت خاموش ہو گئی اور تھوڑا سا توڑ کر اس کے منہ میں دیا. غصہ تو ناک پر بیٹھا رہتا ہے جن کے. وہ منہ میں منمنائی. مجھے سب سنائی دے رہا. آیت عارض بہرا نہیں ہوں. عارض نے بلند آواز میں کہا تو آیت زبان دانتوں تلے دبا گئی جبکہ وہیں سے کافی دیر تک لیے چلتا رہا. آیت کے لیے حسین لمحے تھے. ایک بات پوچھوں. اس نے عارض کے منہ میں توڑ کر پھر سے کینڈی دی. عارض بولا اور کچھ فاصلے پر پڑے بینچ پر بیٹھ گیا جبکہ آیت اس کی گود میں تھی. یہاں دور دور تک کوئی نہیں تھا. آیت کا چہرہ عارض سے کافی نزدیک تھا جبکہ عارض کی نگاہ بار بار گردن کے پوشیدہ تل پر ٹھہر جاتی جسے وہ اس طرح بار بار تنگ کر دیتا تھا. یہاں تک کہ وہ اسے چھپ کر اس کی شرٹ کے اندر سے جھانک کر اسی کو دیکھ رہا تھا. آپ کو مجھ سے واقعی محبت ہے.
وہ اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگے۔ آرز نے شرارتی تل پر سے نگاہ ہٹا کر اس کی خمارآلود نگاہوں کو دیکھا جن میں اس کے لیے چاہت ہی چاہت تھی۔ تمہیں ایسا کیوں لگا کہ کوئی جھوٹ میں بھی محبت جتا سکتا ہے؟ اس نے بلا کر اس کی نیک کے گرد گھوما ہوا مغفل ہٹایا۔ آیت نے اس کی جانب دیکھا جبکہ آرز نے اسے تھوڑا اور آگے آنے کا اشارہ کیا۔ آیت مسکراہٹ چھپاتی نفی کرنے لگے۔ آرز نے گھورا جسے آیت نے کھاتے میں نہیں لانا تھا، مگر مقابل آرز تھا آیت کی شرارت پر اس نے ایک دم آیت کو بینچ پر پٹکا اور خود جست لگا کر اب اس کے سامنے آ گیا۔ آیت کا منہ کھل گیا۔ یہ کیا؟ ایک دم وہ نیچے آ گئی بینچ پر۔ ٹھنڈا بینچ جس کی گرم پناہوں کی نسبت ظالم سا لگ رہا تھا۔ آیت نے منہ بسورا۔ تو مجھے وہ کرنے دو جو میں چاہتا ہوں۔ آرز نے اپنا مدعا بیان کیا۔ پہلے میری بات کا جواب دیں۔ آیت نے اس کے لبوں پر اپنی انگلی رکھ دی۔ آرز کے وجود میں جذبات بھڑک اٹھے تھے۔ وہ بے قابو سا ہو کر اس کی طرف بڑھا مگر آیت نے خود کو اس سے بچا لیا۔ آیت، آرز چھنچلایا۔ پہلے میرا جواب، آیت نے کہا۔ ہاں بھائی کرتا ہوں نا پیار، بہت پیار کرتا ہوں۔ کب، کہاں، کیسے، کیوں معلوم نہیں۔ شاید نفرت کرتے کرتے تم سے پیار کرنے لگا اور خود بھی نہیں جان پایا کہ تم کتنی اہم ہو میرے لیے۔ مدھم مدھم آواز میں بولتا ہوا اس دل کے بالکل نزدیک پہنچ گیا۔ آیت کے لیے اس کا ایک ایک لفظ موتی تھا تو وہ اس کی خواہش کو پورا کیوں نہ کرتی۔ اس کی گردن میں بازو حائل کر کے اس نے اپنی گردن کو ذرا سا خام دیا۔ لبوں کی تراش میں حیا سے لبریز مسکان دی۔ آرز فدا سا ہو گیا۔ اس کا مفلر اس کی گردن سے کھینچ کر نکلا اور اس دل کو اب اس نے طنزیہ نظروں سے دیکھا کہ وہ کس طرح چھپنے کی کاوش میں تھا اور آیت نے اس کے لیے اس کو سرے عام کر دیا۔ آرز کا بھی بہکا بہکا لمس اس کے دل کے گرد تھا۔ نرمی سے چھوٹے چھوٹے چھوتے شدت سے بکھرنے لگا، پھسل کر کبھی ایک جانب تو کبھی دوسری جانب کا سفر طے کرنے لگا۔ آیت دیوانی سی ہونے لگی۔ اس کی قربت دلکش تھی، مسروریت سے بھرپور تھی اور اس سے بے پناہ محبت کرتی تھی۔ ہمیشہ اس کی منتظر آرز نے اس کی گردن پر اپنی شدت کے نشان دیکھے جو واضح تھے۔ آیت نے آنکھیں کھول کر اس کو دیکھا۔ وہ اپنی بنائی کی ڈیزائننگ سے کافی مطمئن لگ رہا تھا۔ میں نہیں ہوں گی اب یہ، آیت نے روٹھے لہجے میں کہا۔ وہ جان بوجھ کر ایسی حرکت کرتا تھا جو آیت برداشت کر جاتی، اپنی محبت میں مجبور ہو کر، چور ہو کر۔ مگر مجھے خوبصورت لگتے ہیں تمہاری گردن پر سجے، وہ ان کو چھوتے ہوئے بولا۔ آیت نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ مارا۔ شرم کریں، آپ ہوٹل سے باہر ہیں مگر باز نہیں آتے۔ دیکھو یہ زیادتی ہے، تم نے خود مجھے آفر کی تھی۔ آرز نے کمر پر ہاتھ رکھتا اس پر الزام ڈالنے لگا۔ کیا میں نے کی تھی؟ کس قدر جھوٹے ہیں آپ آرز۔ آیت بینچ پر کھڑی لڑاکا عورتوں کی طرح کمر پر ہاتھ رکھتی سے گھورنے لگی۔ آرز اس کے انداز پر کھل کر ہنسا اور اسے یوں ہی اٹھا لیا اور گول گول گھمانے لگا۔ آیت کی ہنسی کا جلد رنگ رات کی خاموشی میں چارسو پھیل گیا جبکہ آرز نے ایک بھرپور شدت بھری جسارت کی۔ بس ہوٹل چلو، مجھ سے مزید دیری نہیں برداشت ہو رہی، وہ معنی کیری سے بولا۔ آرز، آیت رو دینے کو تھی۔ میری جان، یہاں آنے کا مقصد یہی تھا، اب تمہیں رونا دھونا نہیں ڈالنا چاہیے، وہ اس کے ہنستے ہوئے بال سنوارتے ہوئے بولا۔ آیت چپ ہو گئی۔ کہ چیپ ہیں آپ، جتنا وہ کہہ سکتی تھی کہہ گئی۔ تھینک یو، آرز نے خندہ پیشانی سے کہا اور گاڑی کی جانب چلنے لگا۔ آیت نے اس کے شانے پر سر ٹکا دیا۔ آرز، اب ہمارے بیچ کوئی نہیں آئے گا نا؟ وہ گاڑی میں بیٹھتے پوچھنے لگی۔ آرز نے اس کی صورت کو دیکھا، اس کے معصوم چہرے پر شدت سے لمس بکھیرتا اس کی سانسوں کو اپنی سانسوں میں الجھا کر بھاری کر گیا۔ اس کے عمل میں جنون تھا، واضح دلیل تھے کہ دوبارہ ویسا نہیں ہوگا۔ اچھا، کیا تمہیں مجھ پر یقین نہیں؟ وہ بولا۔ آیت اس کی جانب دیکھنے لگی۔ آرز نے لب کھینچ لیے، گویا اس پر یقین نہیں رکھتی تھی۔ تیرے وغیرہ بغیرت تو یقین رکھنا بھی نہیں چاہیے تھا۔ آیت چاہ کر بھی اسے یہ نہیں کہہ سکی کہ اسے یقین ہے اس پر۔ آرز مسکرایا، اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اس کے ہاتھ پر بھی پیار کرتا وہ گاڑی ڈرائیو کرنے لگا جسے اندازہ ہوا کہ آیت کس طرح اس کے رویے سے ہرٹ ہوتی تھی۔ اسے اس پر یقین نہیں تھا اور آرز کو یہ بات بہت چبھ رہی تھی۔ چپ بھی جا، ویسی کی کریے۔ مرتضیٰ صاحب کا غصہ بے حد تھا جبکہ انہیں یہ بات برداشت نہیں ہو رہی تھی کہ زمیل کے ساتھ سلاڈ نے زبردستی کی۔ وہ غصے سے مدیحہ کو چڑک گئے۔ یہ تربیت تو تمہاری کہ تمہاری اولاد یہ کارنامے کری ہے۔ پہلے اس معصوم کو افشین نے کم ذلیل کیا تھا جو یہ نواب زادہ بھی۔ وہ بھڑکے مدیحہ تو سر ہی تھام گئی جبکہ نانی کا منہ کھل گیا مرتضیٰ کی بات سن کر، اور دوسری طرف کبیر وہ خود سن ہو گیا تھا سرار کی حرکت پر، جبکہ اگر کوئی وہاں خوش پر جوش تھا تو وہ پریشے تھی جس نے سب سے پہلے زمیل کا ہاتھ تھاما تھا۔ اف، میں تو بہت خوش ہوں، وہ اس کے کان میں بولی جو کہ رونے کا شغل جاری رکھے ہوئے تھی۔ ویسے رونا بھی زیمل دی ہابی ہے۔ مرتضیٰ سلار وہ کو اندر نہیں آنے دے رہے تھے جبکہ وہ اب رات ٹھلنے لگی تھی، وہیں بیٹھا تھا۔ اوئے ہوئے، ایک باری مرتضیٰ جا کے سوئے تو صحیح، سلار مرتضیٰ نہ اندر آئے تھے گال ہوئی۔ یار بابو، تمہارا بھی کچھ ظالم باپ تو ہوگا۔ کیسے ہی تھا؟ ظالم جابر، چھوٹے چھوٹے معصوم لوگوں کے ارمانوں کا خون کر دینے والا، لوگوں کے رومانس کی دیوار۔ یقین مانو ابھی تو کچھ کیا بھی نہیں تھا، وہ اداسی سے بولا۔ اصل رونا تو مچھے ہی ہے ہویا۔ جبکہ بابو کافی عمر رسیدہ تھا، بچپن سے اس کو ایسے ہی دیکھتا آیا تھا، اس کی باتوں پر ہنس دیا۔ صاحب، ہمارا ابا تو سوٹے سے چھینٹ دیتا تھا اگر کوئی کسی لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا بھی لیتا تھا۔ بابو اپنا قصہ بتانے لگا۔ سلاڈ نے اس کی طرف ہمدردی سے دیکھا۔ مگر مجھے یقین ہے بابو، تم میں میرے جیسی صلاحیتیں نہیں ہوں گی۔ وہ ہاتھ چھاڑتا فخر سے مسکراتا اٹھا۔ بابو بھی اٹھ گیا۔ تم تو بیٹھو، میں دیکھتا ہوں اپنے باپ کو، ایکچولی مجھے چھترول کھانے کا بہت شوق ہے۔ بابو کا شانہ تھپ تھپاتا بلا کر اندر کی جانب چل دیا۔ اوئے ہوئے، واقعی چھترول دے بڑا شوق ہے۔ اور ایک دم پلر کے پیچھے چھپ گیا کیونکہ مرتضیٰ باہر ہی دیکھ رہے تھے جبکہ بابو کا ایک دم کہکا نکلا۔
سلار نے اس کو گھورا اور دوبارہ اندر جھانکا. سب عدالت میں اب بھی کھڑے تھے اور اندر وہ چاہتا تو اسے ذبح کر دیا جاتا, کوئی بعید نہیں تھے. اس کی نئی بیوی کے سامنے اس کی عزت ہی نہ رہتی. وہ یوں ہی اندر کے حالات دیکھتا رہا. نانی کے بولنے کی آوازیں آ رہی تھی. یہ تو نے اچھا نہیں کیا مدیحہ. مدیحہ نے سرتے سارے قد آسان کر دے پہ. لاد ہی گندی نکلی, مدیحہ کی کرے. تیرے بیٹے سب کے سب آوارہ. ایک نے میری ایمن پر اس چھوکری کو فوق کے دی, دوسرا تو بھگا کے لے آیا. نانی چیخی جبکہ زیمل کا سر جھک گیا تھا. سلار نے منظر دیکھا تو اس کے ماتھے پر کئی بل ڈلے. وہ سیدھا بنا لحاظ کے اندر آ گیا. میں کیا سی سلار صاحب نے دینی ہے انٹری. سب نے اس کی جانب دیکھا اور وہ زیمل کے سامنے آ کھڑا ہوا. عزت نفس رکھ کر تو اس میں ان سب میں سے زیادہ تھی, جبکہ ڈرامے بازی بھی کوٹ کوٹ کر بھری تھی, مگر یہ بھی حقیقت تھی. اسے ڈر کسی سے نہیں لگتا تھا. زیمل نے اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا. تم سلار مرتضیٰ کی بیوی ہو, تم پر بالکل یہ بات نہیں جچتی کہ تم سر جھکا کر کسی کی بھی کوئی الٹی سیدھی بات سنو. وہ سب کے سامنے اس سے بولا. کبیر نے گہری سانس بھری. نانی تو آنکھوں سے آنسو صاف کرنے لگی, جبکہ ایمن کے سارے خواب جیسے ٹوٹ ہی گئے, جو اس نے ڈالر کے متعلق سوچ لیے تھے. چلو پتہ کار دی تیاری کرو. ایک تو تم نے غلط حرکت کی, اس پر سینہ زوری کر رہے ہو. مرتضیٰ بھڑکا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر زیمل سے دور کیا. غلط حرکت میں نے کی ہے, اس میں زیمل کا کوئی قصور نہیں. وہ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سنجیدگی سے بولا. تمہیں اندر آنے کس نے دیا؟ میں تمہیں کہہ چکا ہوں, جب تک یہ لڑکی نہیں چاہے گی تم اس آس پاس بھی مت بھٹکنا. بابا یہ سارے ظلم مجھ پر ہی توڑنے ہیں کیا؟ کھوتے کی اولاد. مرتضیٰ نے پھر سے جوتی اتاری, جبکہ سلار تو بھاگ کر مدیحہ کے پاس کھڑا ہو گیا. مدیحہ نے گھور کر سلار کو دیکھا, جبکہ سلار نے گہری سانس اندر کھینچی اور چپ ہو گیا. معاملہ سنگین تھا. مجھے اب اس گھر میں نہیں رہنا, تو میری ٹکٹ کرا دے مرتضیٰ. مجھے نہیں رہنا تیرے اس گھر میں, جب تیری اولاد ہی تیرے بس میں نہیں. نانی بے حد دکھی تھی, اور ایمن تو اس سے بھی زیادہ. پہلے نانی نے ادھر کٹ کیا. سلار دوری کھڑا رہا. وہ کچھ بولتا تو ایک اور چپل پڑتی تھی, بھی چپ رہا, نہیں تو سلار صاحب نے باہر تک چھڑ کے آنا سی. کبیر بھی خاموش تھا کہ وہ بھی اس زلزلے کی زد میں آ جاتا, جبکہ ذہن نے چونچ دبا لی کہ ان کا اگلا ٹارگٹ کہیں وہی نہ بن جائے. صحیح گال ہے. نانی ایمن دا ہاتھ دھو دے, پڑھا دے. نانی ایمن کا ہاتھ پکڑ کے کمرے میں چلی گئی, جبکہ مدیحہ ماں کے پیچھے بھاگی. امی جی میری بات سنیں. مرتضیٰ نے کھا جانے والی نظروں سے سلار کو دیکھا, جو لیول کا میزنا بنا کھڑا تھا. تم اپنی یہ شکل میری نظروں کے سامنے سے گم کر لو. وہ دھاڑے. سلار چپ چاپ اوپر چلا گیا, جبکہ مرتضیٰ بھی نانی کے کمرے میں چلا گیا. ابھی افشین اور سکندر کو یہ بات نہیں پتہ چلی تھی, جبکہ سب تو خود حیران پریشان تھے. سلار جو بے حد لاؤبالی تھا, کیسے اتنا بڑا قدم اٹھا گیا, کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا. نین نے کبیر کو سلار کے پورشن میں اور زین کو اپنے کمرے میں جاتے دیکھا تو خود زیمل کے پاس آ گئی, جس کی اب دبی دبی سسکاریاں اٹھ رہی تھی. نین کو اس پر کافی ترس آیا. وہ زیمل, پریشا اور عمل تینوں پریشے کے کمرے کی جانب چلتی. پریشا اس سب میں بے حد خوش تھی. جی تو گائز یہاں پہ ہماری ایپیسوڈ اپنے اختتام کو پہنچی. مجھے تو آج کی قسط بہت 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 زیادہ پسند آئی. آپ کو کیسی لگی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. ابھی کمنٹ سیکشن کی طرف چلتے ہیں, ویڈیو اینڈ کریں گے. الطاف احمد, بہت اچھا ناول تھا. آپ کا شکریہ جو آپ نے ہمارے لیے اتنا اچھا ناول پڑھتی ہیں, اور اللہ آپ کے ماموں کی مغفرت پر ہمارے گھر والوں کو صبر دے, آمین سم آمین. بہت شکریہ الطاف احمد اینڈ مائی پلیئر کہ آپ کو پسند آتے ہیں ناول. سحر عاطف, ناول بہت اچھا ہے اور سلار کا کریکٹر بہت ہی اچھا ہے, نو ڈاؤٹ. تھینک یو سحر عاطف, نو ڈاؤٹ آپ نے بات بالکل ٹھیک ہے. مجھے سلار بہت زیادہ پسند ہے. طاہا اینڈ رحیل, زبردست ایپیسوڈ. تھینک یو طاہا اینڈ رحیل. بنی بیری, نائس ایپیسوڈ. آئی لو یور لانگ ناولس. تھینک یو ویری مچ بنی بیری. ختیجہ نجیب حیدر, ویری نائس ناول, بہت پسند ہے. کتنے ایپیسوڈ جی, یہ نو ڈاؤٹ بہت زیادہ نائس ناول ہے, مجھے بھی بڑا پسند ہے. تھینک یو ختیجہ. اس کی ایپیسوڈ 8-10 تو جائیں گی. عمران علی, وعلیکم السلام. الحمدللہ میں ٹھیک ہوں, آپ کیسی ہیں؟ آپ کے ماموں کی ڈیتھ کا بہت افسوس ہوا. اللہ پاک آپ کو صبر دے اور آپ کو ہمیشہ خوش رکھے, آمین سم آمین. بہت شکریہ, دعاؤں میں یاد رکھیں. نائس ناول, تھینک یو ویری مچ عمران علی. الطاف احمد, بہت اچھا ناول تھا. آپ کا شکریہ جو آپ ہمارے لیے اتنا اچھا ناول پڑھتے ہیں. یہ وہی والا کمنٹ رپیٹ ہو گیا. سائرہ ریاض, بہت اچھی ایپیسوڈ. اب دیکھنا زین کے ساتھ کیا ہوتا ہے. زین کے ساتھ جو ہوا وہ آپ نے دیکھ لیا ہوگا کل کی ایپیسوڈ میں. امیر, وعلیکم السلام. الحمدللہ میں ٹھیک ہوں, آپ کیسی ہیں؟ یہ ناول پہلے پڑھا تھا میں نے اور میرا فیوریٹ بھی ہے, اور یہ اس کے دونوں سیزنز بھی, اور یہ میں دوبارہ آپ کی وائس میں ضرور سنوں گی. آپ کے کمنٹس انجوائے کروں گی. تھینک یو ویری مچ ڈیئر دوبارہ سننے کے لیے. سلار کا کریکٹر ڈفرینٹ سب سے, اور انٹرسٹنگ بھی. اس کے ڈائلاگس نے, اس کی حرکتوں یا پھر کہہ لیں کرتوتوں نے خوب رونق لگائی ہے اس ناول میں. میرا فیوریٹ بھی تھا, اور اس سے کارنامے بہت فنی ہے. اور اب آپ یقیناً آپ بھی پڑھتے ہوئے انجوائے کریں گے اس ناول کو, اور آرس کا تو پکا گالیاں بھی دیں گی آپ ضرور. ایسا ہو سکتا ہے کہ میں نہ دوں. مجھے بھی یہ سلار کا کریکٹر اس میں بہت زیادہ پسند ہے. میرے موسٹ فیوریٹ ناول ہے. سیکنڈ سیزن بہت اچھا, اور اس کا تھرڈ سیزن بھی چل رہا ہے. آپ تینوں سیزنز پڑھیے گا. سیز آپ کی وائس میں, آپ کے کمنٹس کے ساتھ, یقیناً ہم بھی بہت زیادہ انجوائے کریں گے اس کے سب سیزنس کو. جی دیکھتے ہیں. ابھی تو میں نے باقی پڑھے نہیں ہے, میں نے یہی والا پڑھا کیونکہ مجھے یہی فیوریٹ ہے. تو باقی آگے دیکھیں گے کیا کرنا ہے. تھینک یو امیر. ہیک بیٹ فیکٹ, بیٹ پچ میں آپ کے کمنٹ مزہ دیتے. تھینک یو ویری مچ ڈیئر ہیک بیٹ افیکٹ. محمد مجاہد, آئی لائک اٹ یار, بہت بہت زبردست اسٹوری. تھینک یو ویری مچ محمد مجاہد. ملک صبا, وعلیکم السلام. ناول کا فرسٹ پارٹ بہت انٹرسٹنگ ہے. تھینک یو ویری مچ ملک صبا. انیس بانو, ناول تو واقعی بہت ہی عمدہ, مگر روز تھوڑا تھوڑا سننا پڑ رہا ہے, صبر نہیں ہو رہا. یار روزانہ گھنٹے کی آ رہی ہے, تھوڑا تھوڑا نہیں آ رہا. تھینک یو انیس بانو.
خان ازمی ٹنڈ کرا دے، کون ٹنڈ کرا دے؟ کنفیوزڈ ہاکی زبردست، تھینک یو کنفیوزڈ ہاکی۔ عائشہ آصف ویری انٹرسٹنگ اینڈ ایکسلنٹ کریکٹرائزیشن سے نا ہمیں وہ یاد آ گیا جو ہم لوگ کرتے ہوتے کیمسٹری میں۔ تھینک یو ویری مچ عائشہ آصف۔ ہیک بیٹ افیکٹ نائس اسٹوری، تھینک یو ہیک بیٹ افیکٹ۔ عبد المنان جملہ مزیدار تھا، حلال طریقے سے عزت لوٹنی، جملہ بہت زیادہ مزیدار تھا۔ تمیر نائس ایپیسوڈ از ٹو گڈ، بہت مزہ آیا سن کر، تھینک یو ویری مچ تمیر۔ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، تمیر کا دوبارہ کمنٹ ہے، یہ ناول دوبارہ سن رہی ہوں، آپ کی وائس میں میرا فیوریٹ ہے، تھینک یو ویری مچ آمین۔ اللہ ٹائم ہو گیا، اللہ حافظ جی، آپ کا کمنٹ دوبارہ پڑھیں گے، اللہ حافظ۔